اگر زندگی میں کبھی کچھ چھوڑنے کا کہوں تو چھوڑ دو گے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی بات کو طول دے رہی تھی، اور مانک نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جب بھی کبھی اسے کچھ چھوڑنے کا کہے گی جو وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ تب بھی چھوڑ دے گا۔ رات ڈنر پر اس کی ملاقات مسٹر اینڈ مسز انتھونی سے ہوئی تھی۔ بیلا کے تمام تر خدشوں کے برعکس مسٹر انتھونی نے خاصی خوش اخلاقی اور گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مرین کا رویہ اگر بہت پرجوش نہیں تھا تو روکھا اور نخوت بھرا بھی نہیں تھا، بلکہ بیلا کو وہ اچھی ہی لگی تھی۔ واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ مانک سے مخاطب تھے۔ اس دوران بیلا چپکے چپکے ان کا جائزہ لے چکی تھی۔ وہ کافی گریسفل اور ہینڈسم تھے۔ مانک ہو بہو ان کی کاپی تھا۔ آپ سے ملنا تھا، مل لیا، اب کل ہی واپسی کا ارادہ ہے، وہ بولا تو بیلا کو اس کا لہجہ کچھ اسپاٹ سا لگا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ٹونی کے علاوہ وہ اپنے فادر اور مرین کے ساتھ کافی لیے دیے سا رہتا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی ممی کی طلاق تھی۔ 70% ویسٹرن فیملیز کی طرح شادی کے 6 سال بعد جب وہ 5 سال کا تھا تو دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے تھے۔ اس کی ممی کو انتھونی سے ہمیشہ یہی شکایت رہی تھی کہ وہ انہیں زیادہ وقت نہیں دیتے، ہر وقت بزنس اور اس کی مصروفیات۔ ایسے حالات میں جب انہیں جانس ملے تو انہوں نے انتھونی سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہاں انتھونی کی زندگی میں بھی مرین آ چکی تھی۔ دونوں نے دوبارہ شادی بھی کر لی، مگر اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا، تبھی اسے بورڈنگ بھجوا دیا گیا۔ اس کی ماں سال میں ایک فون کال کرتی تھی اور باپ سال میں 2 بار ملنے آتا تھا۔ یوں دونوں اپنے اپنے فرض سے جیسے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ وہ کیا چاہتا ہے کبھی کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ رک جاؤ 1 ہفتہ، ان کا انداز سرسری ضرور تھا لیکن لہجے میں چھپی حسرت وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اب جب وہ اسے اپنا پاس رکھنا چاہتی تھی تو وہ دور بھاگتا تھا۔ بھائی پلیز کچھ دن رک جائے نا۔ اس کے نیم والے لبوں کو دیکھتے ہوئے ٹامی نے فوراً کہا تھا، اور اب اس کا ہاتھ تھامے بڑا اصرار کیے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانے دوں گا، اور ٹامی کا دل وہ توڑ نہیں سکتا تھا، سو اس نے 1 ہفتہ رکنے کی حامی بھر لی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے فلک بوس پہاڑ، بہتے جھرنے، پھولوں سے لدی وادیاں اور حسین شب و روز ایک دوسرے کی ہمراہی گزرتے ہوئے زندگی جنت لگنے لگی تھی۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، جی چاہتا ہے ہم ساری زندگی انہی پہاڑوں پر گزار دیں۔ سڑک پر دور یہ درختوں کی قطاریں تھیں، درختوں کے پتے سرخ رنگ کے تھے جو سڑک کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ دور تک پھیلا یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مانک نے بیگ سے کیمرہ نکال لیا اور کھٹاکھٹ اس کے ایک ساتھ کئی پوز اتار لیے تھے۔ اب میں اکیلے کوئی تصویر نہیں بنواؤں گی، اسے تو اچھا تھا کیتھی یا ٹامی کو ساتھ لے آتے، ہماری تصویریں ہی بن جاتی۔ اس کا موڈ بگڑ گیا تھا، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے ایک اور تصویر اتار لی۔ وہ خفا ہو کر درختوں کے مخالف سمت میں چلنے لگی۔ یار سنو تو، وہ پیچھے بھاگا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے قریب سے گزرتے ایک ایشین لڑکی کو روکا تھا۔ یہ کیمرہ پکڑو اور ہماری تصویریں بناؤ۔ لڑکی کا جواب سنے بغیر اس نے زبردستی کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلٹ کر مانک کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیلا یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے ہلکا سا ڈپٹا۔ سامنے دیکھو ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی، وہ کیمرے کی جانب دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ مانک سر جھٹک کر کیمرے کی سمت متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ کا کیمرہ؟ شیان نے چند تصویریں بنانے کے بعد کیمرہ بیلا کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینکس بردر۔ کیمرہ لینے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ شیان کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی تھی۔ اس تعجب کی وجہ یہ تھی کہ ایک ویسٹرن لڑکی نے اسے بھائی کہا تھا۔ تبھی اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میرا فراک بھیگا تو خراب ہو جائے گا، وہ درخت کچھ گھنا ہے، بارش رکنے تک ہم وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ مانک نے ہاتھ سے کچھ قدم کے فاصلے پر خوب پھیلے ہوئے درخت کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا تھا اس لڑکی میں مانوس تھا؟ شایان بدستور کھڑا سوچ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کی موجودگی فراموش کیے اب اپنی باتوں میں مگن ہو چکے تھے۔ شکر ہے تم لوگوں کی چھٹیاں ہوئیں، حویلی میں دیکھو تو کیسے رونق اتر آئی ہے۔ مرجان بیگم بچوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ مہک ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ درنیاب سامنے کاؤچ پر گمسم اداس سی بیٹھی تھی۔ کھانا بھی اس نے برائے نام کھایا تھا اور پہلے کی طرح کسی بات پہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی نہیں لے رہی تھی۔ زریاب نیچے فرش پر ٹھنڈے میٹھے رسیلے آموں کی ٹوکری لیے بیٹھا تھا۔ مقابلہ کرنا ہے میرے ساتھ؟ وہ مہک کو اکسا رہا تھا۔ میرا موڈ نہیں، اس نے کہہ کر ایک بار پھر درنیاب کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اسے درنیاب کا دکھ رلا رہا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے کیوں خود کو روک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ آ جاؤ، بس تھوڑے دنوں کی موجیں ہیں، اس کے بعد تم کہاں اور ہم کہاں۔ اس کے لیے پلیٹ میں آم کاٹ کر لایا تھا۔ درنیاب کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ ابا نے کل رات کہہ دیا تھا کہ اب دونوں ہاسٹل میں رہیں گے۔ وہ ملول سی بیٹھی زریاب کو دیکھ کر سوچنے لگی، کیا اسے شیئر کروں؟ نہیں، یہ بھی تو اسی حویلی کا مرد ہے، فرسودہ رسم و رواج کے نام پر اپنی ہی بہن بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے والا ایک جابر سردار کا چشم چراغ۔ اگلی ہی پل اس نے اپنا خیال جھٹک دیا تھا۔ 17 روز سوئٹزرلینڈ میں گزار کر وہ واپس ہالینڈ آ چکے تھے۔ رالف اور مارک نے دونوں کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ ویلویٹ کی پنک میکسی جس پر سلور کام تھا اس نے زیب تن کر رکھی تھی۔ ہاف سلیوز میں اس کے سڈول بازو چاند کی مانند دمک رہے تھے۔ دونوں کلائیوں میں پنک اور سلور چوڑیاں پہنی تھی۔ پینسل ہیل پر اس کی دراز قامت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ سیدھے سلکی بالوں کو اس نے ہلکا سا پرم کیا ہوا تھا۔ کانوں میں جھمکیاں، سرائی دار گردن پر سجا ڈائمنڈ نیکلس اور نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اس کی تیاری مکمل تھی۔ تم ہر رنگ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو، مانک نے اسے سراہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اور تم ہر سوٹ میں چارمنگ۔ جوابی تعریف میں کبھی قبول نہیں کرتا، اس نے منہ بسورا تھا۔ یہ جوابی تعریف نہیں، میرے دل میں بھی بے حد پیار ہے، وہ مسرت سے بولی تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ وہ ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف آتا ہے بیلا، اس نے سر جھٹکا تھا۔ خواب؟ اس کی استفہامیہ نگاہیں مانک کے وجہ چہرے پر جمی تھی۔
بس تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں تو روکتا ہوں مگر تم نہیں رکتی، کہیں کھو جاتی ہو، پھر میں تمہیں تلاشتا ہوں اور تم نہیں ملتی۔ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے بیلا کے دونوں ہاتھ یوں وارفگتی سے تھام لیے تھے جیسے اسے روک لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئی تھی، اسے بھی تو ایسے ہی خواب آیا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ دو لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا خواب آ جائے؟ کیا قسمت اس سے کوئی اشارہ دے رہی تھی؟ کیا وہ مانک کو کھو دینے والی تھی؟ یہ تصور اس قدر روح فرسا تھا کہ دل و دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ مانک تم سے بچھڑ کر تو شاید میں مر ہی جاؤں، وہ روتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی۔ کیسا خوف تھا جو لاشعور سے اٹھتا تھا اور دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کیے دیتا تھا۔ اوہ 21ویں صدی کی رومیو، یہ رومانس پھر کبھی جھاڑ لینا، ابھی تو جلدی چلو، بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ رولف انہیں لینے آیا تھا۔ بیلا نے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ڈنر خاصے خوشگوار ماحول میں ہوا تھا۔ اس کے بعد چاروں اٹھ کر ہوٹل کے بال روم میں چلے آئے تھے۔ فلیش لائٹس، چمکتے چہرے، بیک گراؤنڈ میں بجتا مدھم میوزک اور ڈانس کرتی چند لڑکیاں جن میں سوزین بھی تھی۔ لوگ ان کے گرد دائرے کی شکل میں کھڑے تالیاں بجاتے محفوظ ہو رہے تھے۔ بیلا بھی مانک کے ساتھ اسی دائرے میں جگہ بناتے ہوئے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سوزین نے دیکھا تو ڈانس چھوڑ کر چلی آئی۔ ہیلو مانک، وہ بیلا کو اس سے نظر انداز کر گئی تھی۔ گلابی منی اسکرٹ میں ملبوس تھی، بالوں اور کلائیوں میں اس نے گلابی اور جامنی ربن باندھ رکھے تھے، تیز بھڑکیلا میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ مانک کو اس کا بیلا کو نظر انداز کرنا خاصا ناگوار گزرا تھا۔ بیلا نے ایک نظر سرتا پائی سے دیکھا اور پھر مانک سے مخاطب ہوئی، چلیں مانک۔ مانک بیلا کا ہاتھ تھام کر بال روم کی سیڑھیاں چڑھ آیا تھا۔ سوزین کے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ رولف اور کلارک انہیں اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے آئے تھے۔ جب اپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر بیلا نے گاڑی روکنے کا کہا تھا اور رولف نے گاڑی سائڈ پر لگا دی تھی، وہ ساتھ سے اٹھ کر فٹ پاتھ پر چلنے لگی تھی۔ مانک اور رولف اور کلارک کو گڈ بائی کہتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بینچ پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر نکہت طاری تھی۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا گھٹنوں کے بل اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ عجیب متلی سی ہو رہی ہے، اب ٹھیک ہوں، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بینچ پہ بٹھا دیا تھا۔ کافی پیو گی؟ نہیں۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ بیلا مطمئن سی ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ابتدائی ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے جو نوید انہیں سنائی تھی، اس نے بیلا کے نکہت زدہ چہرے پر گلاب بکھیر دیے تھے۔ مانک بھی بے حد خوش تھا۔ حویلی کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا جہاں زیب کی گاڑی پورش میں چلی آئی تھی۔ انجو اپنی ہمراہی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا آئی تھی۔ درنیاب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دریچے سے ہٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اس کے دوست ندا کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ کچھ پل گزرے تو اس کا بھی بلاوا آ گیا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ بمشکل ڈرائنگ روم تک آئی۔ وہاں لالا اور مرجان بھابھی بھی موجود تھے۔ وہ ندا اور آنٹی سے مل کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جہاز پر محض ایک ہی نگاہ ڈالی تھی۔ اسے وہ کافی شکست خوردہ سا لگ رہا تھا، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ احمد کمال کا سرخ چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ خاتون اپنا مدعا بیان کر چکی تھی۔ بیٹا تم نے اپنے دوست کو بتایا نہیں تھا کہ تمہاری نسبت بچپن سے ہی شامر سے طے ہو چکی ہے؟ لالا کا لہجہ بالکل بے تاثر اور سپاٹ تھا، پھر بھی اس میں چھپی برہمی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ رخ موڑ گئے۔ ندا اور جہازیب اپنی جگہ ساکت سے بیٹھے تھے۔ شامر اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ منسوب تھی، اس کے باوجود کہ شامر اپنی جانب سے اسے آزاد کر چکا تھا۔ اس نے نیو یارک میں اپنی کلاس فیلو لیزا کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اب اس کے 2 بچے بھی تھے، مگر اسے تمام عمر ایسے شخص کے ساتھ منسوب رہنا تھا جو نہ کبھی اس کا تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ خاندان والوں نے شامر کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ رشتوں کی محبت پر بے چین ہو کر وہ ضرور لوٹ آئے گا، چاہے تب تک درنیاب کے بالوں میں چاندنی اتر آئے، چاہے تب تک امنگوں سے بھرا دل خالی ہو جائے، چاہے تب تک آنکھوں سے سب خواب مر جائیں، مگر اس ایک نامحرم شخص کے نام پر تمام عمر بیٹھے رہنا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی جو اس نے حویلیوں میں جنم لیا تھا۔ یہ اس کا قصور تھا کہ وہ ایک سردار کی بہن تھی۔ جانے سے قبل وہ ایک لمحے کے لیے اس کا پاس رکا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا اور سب کچھ کھو دینے کا ملال دل کاٹ رہا تھا۔ وہ درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور شاید آج اسے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پرشکوہ عمارت کی اونچی دیواروں کو دیکھا اور پھر اس سے بولی تھی، میں نے کہا تھا نا۔ باقی کے لفظ آنسوؤں میں گم ہو گئے تھے۔ میں تو اتنا مانتا ہوں کہ کاتب تقدیر نے اگر تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ بس فیصلے کی اس گھڑی کا انتظار کرنا۔ وہ جانے کس کو تسلی دے رہا تھا، خود کو یا پھر نصیب کو؟ اور اگر کاتب تقدیر نہ چاہے تو؟ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ اور پھر ہم اس کے فیصلے سے بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے تم میرے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ میرے دل کی گواہی ہے اور تم جانتی ہو میرا دل جھوٹ نہیں کہتا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، دل میں یقین تھا اور رب پر اس کا ایمان اٹل تھا، مگر درنیاب کو محض رسمی جملے معلوم ہوئے تھے۔ وہ جاتے جاتے اسے کیا دیکھ گیا تھا؟ دونوں مٹھیوں اس نے زور سے بھینچ کر کھولی تھی، ہاتھ خالی تھے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ بیلا کو یونیورسٹی لے جانے کے لیے آئی تھی اور وہ مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ہی منع کیا ہے، اب اسے یونیورسٹی جا کر کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کی ہدایت دی ہے۔ کیتھرین نے بیلا کو دیکھا، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیا۔ اوکے ٹیک کیئر۔ جانے سے قبل اس نے بیلا کو ماتھے پر پیار کیا۔ کیتھرین کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ بھی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ کھانا وقت پر کھانا اور کوئی کام مت کرنا، اس کی ساری گفتگو آج کل محض اس کی ڈائٹ کے گرد گھوم رہی تھی۔
بیلا کو اس کا اپنے لیے اتنا فکر مند ہونا اور پرواہ کرنا اچھا لگ رہا تھا. اس کی مما بھی ایسی ہی اس کا خیال رکھا کرتی تھی. لنچ کے بعد وہ سو کر اٹھی تو اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر جھانکا. آج بھی بارش ہوئی تھی اور ننھی منھی بوندوں نے آسمان سے زمین تک ہر منظر کو نکھار دیا تھا. ہر طرف ہریالی اور کھلتے پھولوں کی مہک حواسوں پر اچھا تاثر قائم کر رہی تھی. سنہری بالوں والے بہت سے بچے جھولن پر بیٹھے خوش ہو رہے تھے. وہ انہیں دیکھنے میں اتنی مگن ہو چکی تھی کہ پاس کھڑے شخص کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی. ہیلو بیلا. وہ آواز پر پلٹی. سامنے شایان کھڑا تھا. یہ وہی لڑکا تھا جو اسے سوئٹزرلینڈ میں ملا تھا، جس سے دونوں نے اپنی تصویریں بنائی تھی. تم یہاں کیسے؟ وہ اچانک سے ہالینڈ میں دیکھ کر اپنی حیرت چھپا نہیں سکی تھی. وہ تو اسے سوئٹزرلینڈ کا ہی رہائشی تصور کر رہی تھی، کیونکہ بعد میں اس نے ان دونوں کو بہت خوبصورت جگہ کی سیر بھی کروائی تھی. میں یہاں یونیورسٹی میں MS کر رہا ہوں. وہاں تو میں سیر و تفریح کے غرض سے گیا تھا. ویل یہاں قریب بھی میرا اپارٹمنٹ ہے. آؤ تو میں اچھی سی کافی پلواتی ہوں. نو تھینکس. پھر کبھی. وہ ہاتھ ہلا کر چلا گیا. حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر کافی پی، لیکن آج اسے اپنا بہت ضروری اسائنمنٹ تیار کرنا تھا، سو اسے جلدی تھی. مانک شام میں گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں. بیلا نے ایک بار اسے اور دوسری بار کتابوں کو دیکھا. اس کی حیرت وجہ تھی. وہ کتابوں سے اتنا الرجک تھا. بیلا نے کبھی اسے کسی غیر نصابی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ نہ صرف کتابیں لے کر آیا تھا بلکہ آتے ہی اس نے ان کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور صوفے پر کشن کے سہارے نیند دراز ہو کر بیٹھ گیا. کیا پڑھ رہے ہو؟ بیلا نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک کر سرورق کو دیکھا تو بساختہ ایک خوشگوار سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی. وہ ساری کتابیں ہاؤ ٹو اسپینڈ پریگنینسی پیریڈ پر مشتمل تھی. تم اپنا خیال نہیں رکھتی، اب میں تمہارا خیال رکھا کروں گا. مانک کی بات پہ بیلا کا ڈھیروں خون بڑھ آیا تھا. وہ اور کیتھرین بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ڈور بیل بجی تھی. کیتھرین آج کل ان کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی کیونکہ ڈاکٹرز اسے ایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے چکے تھے، اور کیتھرین اس کی تنہائی کے خیال سے اس کے پاس آ گئی تھی. کون ہوگا؟ بیلا نے اسے دریافت کیا تھا. تم بیٹھی رہو اور میں دیکھ کر آتی ہوں. وہ اٹھ کر چلے گئی اور جب دروازہ کھولا تو اجنبی چہرہ سامنے تھا. بیلا سے ملنا ہے. اس کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ جو بھی ہے بیلا کا کافی قریبی جاننے والا ہے. کوئی دوست یا پھر کمین. وہ دروازے سے ہٹ گئی. شایان اس کی میت میں چلتے ہوئے راہداری سے ہو کر لاؤنج میں چلا آیا تھا. ویلکم ہوم. بیلا نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور سفید لیلی کے پھول لے کر گلدان میں سجا دیے. تم بہت دنوں سے نظر نہیں آئی تو میں خود چلا آیا. اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے تکلفی سے بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کھاؤں گا نہیں پیوں گا. جواباً وہ بھی مسکرایا تھا. کافی. کیتھرین اس کی فرمائش پر اٹھ کر کچن میں چلے گی. بیلا اس سے باتیں کرنے لگی. اور سناؤ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ MS کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب چند دنوں میں پاکستان. باقی کے لفظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے تھے. اس کی نظریں سامنے فریم میں لگی ان لارج فوٹو پر جم سی گئی تھی. بیلا نے واضح طور پہ اس کی رنگت کو متغیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا. اچھا میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا. وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا. بیلا لب کھولے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی. تمہارا مہمان کہاں گیا؟ کیتھرین کافی لیے کھڑی تھی. اسے اچانک کوئی کام یاد آ گیا تھا. وہ کہہ کر خود سے الجھتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی. پاکستان کے نام پر اس کی دھڑکنیں بھی منتشر ہوئی تھیں. ایک بار کیتھرین نے اس سے پوچھا تھا کیا تمہیں اپنے ڈیڈ سے کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ تب اس نے کہا تھا جس شخص کو میری ماں نے دیوانوں کی طرح چاہا ہو اسے میں نفرت کر ہی نہیں سکتی. مجھے ان پر غصہ ہے کہ انہوں نے کیوں ماما کو چھوڑ دیا، مگر میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ ایک بار مجھ سے مل جائیں. میں ایک بار انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، ان کو بتا سکوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. مہک کمرے میں آ کر دیر تک روتی رہی. اس کا دل عورت کی مظلومیت پر کڑ رہا تھا. آج اسے منال یاد آ رہی تھی. اس کی گول مٹول سنہری کانچوں سے آنکھوں والی بہن. وہ اس سے 6 سال بڑی تھی. دریافت سے اس کی گہری دوستی تھی. دونوں ہر وقت ادھم مچائے رکھتی تھی. ان کے نکرئی کہہ کے سارا دن حویلی میں گونجا کرتے تھے. وہ سیدھے بالوں کی مانگ نکال کے لمبی سی چٹیاں بنایا کرتی تھی. اسے فراک اور پجامے پہننے کا بہت شوق تھا. کانوں میں جھمکے، کلائیوں میں چوڑیاں پہنے وہ ہر وقت نک سک سے تیار تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی. لائبریری میں رکھی بھرکم کتابیں اس نے بچپن میں ہی چاٹ لی تھیں. اسے اسکالر بننے کا بہت شوق تھا. اماں بی کی اینک لگا کر وہ بچوں کی قطار بٹھا کر کہانیاں سنایا کرتی تھی. کبھی گڑیا کی شادی کرتی تو کبھی درختوں پر جھولا ڈالتی اور کبھی انچو کے ساتھ کچن کا حشر بگاڑ رہی ہوتی. مہک، زریاب اور شایان کو کرکٹ کھیلنا، سائیکل چلانا اور ہتھیلیوں کے بل پر جمپ لگانا اس نے سکھایا تھا. وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی. بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لوگوں پر ہر وقت اس کے نام کی پکار ہوا کرتی تھی. اور جس روز وہ حویلی سے دلہن بن کر گئی تھی اس دن حویلی میں شادیانوں کی بجائے ماتم ہوا تھا. نہر والی زمین پر تنازع کے دوران مشتبہ کمال سے مخالف قبیلے کے سردار حشمت علی کے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا. انہوں نے خون بہا میں لڑکی مانگی تھی اور جرگی کے فیصلے کے مطابق منال کو بری کر دیا گیا تھا، لیکن ان کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا. 1.5 سال بعد انہوں نے مشتبہ کمال اور ان کی بیگم نیرا کو، جو اپنی جیب میں شہر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں روک کر گولیوں کا نشانہ بنایا تھا. بروقت طبی امداد ملنے کے باوجود بھی دونوں جابر نہ ہو سکے تھے. زریاب ان دنوں ہاسٹل میں تھا. احمد کمال نے جرگے میں منال کو واپس مانگنے کے سوا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وراثت میں ان کے بچوں کی دشمنیاں ملیں. یوں منال واپس تو آ گئی تھی لیکن اس کی حالت دیکھ کر کوئی فرد بھی اپنی سسکیاں نہیں روک پایا تھا. کمزوری، نکاہت اور TB کا مرض. بہت علاج کرایا لیکن کامیاب نہ ہو سکی. اس کے جواں مرگ نے ہر کسی کو سوگوار کر دیا تھا. تب شایان نے اسے کہا تھا مجھے نفرت ہے اس سسٹم سے جس نے میری بہن کو نگل لیا، اور اسے جانے کیوں یقین ہو چلا تھا کہ وہ آئے گا تو ابا کو منا لے گا، وہ ان روایات کو، اس سسٹم کو بدل دے گا. کیتھرین پلیز یار اسے سمجھاؤ. الٹی سیدھی کتابوں اور
ویب سائٹ سے ریسرچ کے بعد اس نے میرا جینا محال کر رکھا ہے. ایسا کرو ویسا نہ کرو, یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, جانے کیا علم غلم اٹھا کر لے آتا ہے اور پھر زبردستی مجھے کھلا کر ہی دم لیتا ہے. اب میں نہیں جانے والی واک پر, باہر اتنی ٹھنڈ ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے. اپنی اور مانک کی تکرار سے تنگ آ کر اس نے کیتھرین کو اندر گھسیٹا تو اسے لب کھولتے دیکھ کر ہی مانک نے ٹوک دیا تھا, تم نہیں جانتی کیتھی, اس کے لیے واک کتنی ضروری ہے. وہ بات کیتھرین سے کر رہا تھا لیکن دیکھ بیلا کو رہا تھا. تبھی اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر ٹھٹکا, بیلا تم ٹھیک ہو؟ وہ لپک کر اسے قریب آیا تھا. مانک گاڑی نکالو, اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا. کیتھرین نے سہارا دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی. مانک تب تک گاڑی نکال چکا تھا. اگلے 15 منٹ بعد وہ دونوں لیبر روم کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی, مبارک ہو مانک, بیٹا ہوا ہے. یس, وہ خوشی سے اچھل پڑا. اگلے آدھے گھنٹے میں اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہ تینوں اس نینے وجود کے اوپر جھکے ہوئے تھے جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا. کیتھرین نے اسے گال کو نرمی سے چھوا تھا. کتنا کیوٹ ہے. اب تو میں تمہارے اپارٹمنٹ سے جانے والی نہیں, بس ہر وقت اس ننھے سے کھلونے کے ساتھ کھیلوں گی اور تم دیکھ لینا, یہ تمہیں ممی کہنے سے قبل مجھے آنی کہے گا. کیتھرین کو اس سے بہت پیار آ رہا تھا. جی نہیں, پہلے یہ مجھے ڈیڈ کہے گا. مانک نے اس کا منا سا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تھا. بیلا ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکراتے ہوئے اس روئی کے گڈے کو ہی دیکھے جا رہی تھی جب اچانک اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا. مانک, اس آنکھیں بند کر لی ہیں. وہ بچے کو زور زور سے ہلانے لگی. کیتھرین نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے. ارے سو رہا ہے. نہیں, کسی انہونی کے احساس نے اس کی پلکوں کو نم کر دیا تھا. مانک, ڈاکٹر کو بلاؤ, وہ روتی ہوئے بولی تھی. مانک جا کر ڈاکٹر کو لے آیا اور ڈاکٹر نے آ کر اس کے بدترین خدشے کی تصدیق کر دی تھی. سوری, ہی از نو مور. اس کا چہرہ سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شدید صدماتی کیفیت کے زیر اثر بچے کو زور زور سے ہلانے لگی. مانک نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی تو اسے بازو میں مچل اٹھی تھی. تم سب جھوٹ بولتے ہو, اس نے ابھی تو پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں کا رنگ ہیزل گرین تھا. وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا بھی تھا. اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے بازو کو چھوا تھا. وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ زندہ ہے. وہ زور زور سے چلا رہی تھی. ڈاکٹر نے اسے سکون اور انجیکشن دے دیا تھا. 1 ہفتہ مسکین دواؤں کے زیر اثر رکنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اس بات کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی. اسٹف بھالو, مکی ہاؤس, باربی ڈولز اور دیواروں پہ لگے پوسٹرز, ریک میں رکھے کھلونوں, ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر دیا تھا. مانک کے ساتھ بھی آج کل اس کا رویہ بہت خراب ہو چکا تھا. اس کا دل چاہتا تھا وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے. ہر چیز میں اس کی دلچسپی صفر ہو چکی تھی. بس روز پارک میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھتے ہوئے کئی گھنٹے گزار دیتی. اس وقت بھی اس کی نظریں 2 ماہ کے بچے پر جمی ہوئی تھی. وہ پرام میں لیٹا ہوا تھا. اس نے دونوں ہاتھ منہ میں ڈال رکھے تھے اور اپنی نیلی آنکھوں سے اوپر اڑتی چڑیا کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. بیلا, آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا. شایان تھا. کیسی ہو؟ وہ اس روز کے بعد آج نظر آیا تھا. اچھی ہوں, وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی جبکہ شایان اس کے عقب میں نظریں دوڑا رہا تھا. بیبی کو ساتھ نہیں لائی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو بیلا کی آنکھوں میں جمی برف پگھلنے لگی. ٹپ ٹپ ٹپ. بیلا, کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے آنسوں سے پریشان ہو گیا تھا. مائی بیبی از نو مور, وہ بمشکل آنسوں کے درمیان بولی تھی. شایان کے دل پر جیسے گھونسا سا پڑا. وہ لب بھینجے کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا, پھر ہمت کر کے بولا, بہت دکھ ہوا بیلا. میرے چند لفظ تمہارے غم کا مداوا نہیں کر سکتے, مگر پلیز اس طرح اپنی حالت خراب مت کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. جو ہوا اس پر صبر کر لو اور زندگی کی سمت واپس لوٹ آؤ. مجھے ہنستی ہوئی بیلا اچھی لگتی ہے. شایان نے اسے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا. وہ کچھ دیر رونے کے بعد اب نارمل ہو چکی تھی. اس کا سر ابھی تک شایان کے سینے پر رکھا ہوا تھا. اس کے بازو کے حصار میں تھے لیکن اس حصار میں اتنا تقدس اور احترام تھا جیسے کوئی بہت ہی معتبر رشتہ گلے مل رہا ہو. آج مجھے کافی نہیں پلاؤ گی؟ اس نے ماحول کی سوگواری کو کچھ کم کرنے کے لیے اسے پوچھا تو اسے گھٹتے ہوئے بولی تھی. تم اس روز کی طرح بھاگو گے تو نہیں؟ جواب میں اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا. دونوں ساتھ چلتے ہوئے اپارٹمنٹ تک چلے آئے تھے. بیلا اسے لاؤنج میں بٹھا کر خود کافی بنانے چلے گئی تھی اور جب واپس آئی تو وہ اس کی مما اور ڈیڈ کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا. بیلا, یہ تصویر. اس کا انداز سرسری ضرور تھا مگر لہجے میں عجیب سی کھوج تھی. مائی موم اینڈ ڈیڈ, وہ کہہ کر کوشچن درست کرنے لگی. شایان اس کے سامنے آ بیٹھا تھا. جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کے انداز میں دبا دبا سے جوش تھا. میں شایان احمد کمال شاہ ہوں. تو اس نے استفہامہ نظریوں سے اسے دیکھا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنا لمبا چوڑا نام کیوں بتا رہا ہے اور اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے. احمق لڑکی, ہی از مائی فادر. اس نے تصویر کی سمت اشارہ کیا اور بیلا کے تاثرات ناقابل بیان حد تک سپاٹ ہو گئے تھے. یہ لڑکا اس کا بھائی تھا. وہ عجیب سی اس لڑکے کا اپنا بھائی ہونے پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اس بات پر ہوئی تھی کہ اس کا بھائی عمر میں اس سے بڑا تھا. تو کیا اس کے ڈیڈ پہلے سے میرڈ تھے اور 70% ایشین مردوں کی طرح انہوں نے ممی کو جسٹ اپنے کسی مفاد کی خاطر سیڑھی بنایا تھا اور ایک وہ عورت تھی جو عمر بھر ایک دھوکے باز اور بے وفا شخص کی خاطر خود کو روک لگائے بیٹھی رہی تھی. تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مایوس ہوا تھا. نائس ٹو میٹ یو, وہ طنزیہ لہجے میں کہتی اٹھ کر بالکنی میں چلی آئی تھی. باہر کا موسم بھی اس کے تاثرات کے مانند تھا, سرد اور سپاٹ. ابھی چند روز قبل وہ سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار وہ شخص اسے مل جائے, ایک بار وہ اسے دیکھ سکے, چھو سکے, محسوس کر سکے. اور اب جب ملنے کا یقین ہو چلا تھا تو دل چاہتا تھا کہ وہ ان سے کبھی نہ ملے. بیلا, وہ اٹھ کر اسے پیچھے ہی چلا آیا تھا. ہم پاکستان جا رہے ہیں, وہ اسے دیکھ کر بولی اور پھر خود بھی حیران رہ گئی. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ حالانکہ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہ رہی تھی. پھر کیوں ایسا کہا؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے وہاں کچھ اور بھی ملنے والا تھا, کچھ ایسا جس کی تلاش میں وہ کب سے بھٹک رہی تھی.
مانی کو منانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اسے خوشی کی خاطر وہ مان گیا تھا۔ ویسے بھی وہ چاہ رہا تھا کہ بیلا کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور چلی جائے، شاید آب و ہوا کی تبدیلی اس کے مزاج پر اچھا اثرات مرتب کر دے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اندر سے بہت اداس تھا، اور اس کے اندر کے وہم اور خدشات ایک بار پھر امٹ کر سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہی خوف پھر دل کو جھنجھوڑ رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہو، لیکن وہ یہ سب اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران اس کی پیکنگ کروائی تھی۔ بیلا تم خوش ہو؟ خوش تو ہوں گی ہی، میری درینہ خواہش جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی، اپنے اندر کی بدلتی کیفیات کا اس نے مانک سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اس خوشی کے معاملے میں ابھی تک وہ خود بھی بے یقین تھی۔ بیلا کیا تم کبھی کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ جما کر بولا تھا۔ کیا ہے مانک، اب تنگ تو نہ کرو۔ وہ دھنجلا گئی تھی۔ بتاؤ نا میری تسلی کے لیے۔ نہیں، میں کبھی بھی کسی کے بھی کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دانت پیس کر بولی تھی، اور اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ تبھی شایان چلا آیا تھا۔ ہو گئی تھی یار، سب کچھ تو پیک کر لیا ہے، پھر بھی لگتا ہے کچھ مسنگ ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہی تھی، تبھی اس کے تصویر میں وہ سیاہ جلد والی کتاب چلی آئی تھی، جسے شادی کے بعد وہ مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ اس کے ڈیڈ کی ایک ہی تو نشانی تھی اس کے پاس، پھر ابھی اس میں اسے بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ ترجمہ کیے ہوئے چند ورق بھی اس نے نہیں پڑھے تھے۔ مانک جب سے زندگی میں آیا تھا، اس نے مانک سے محبت کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر امڑتے سوال جیسے اپنی موت آپ مر گئے تھے، تحقیق کا عمل رک گیا تھا۔ اس کے بے چین روح مانک کی سنگت میں سرشار ہو چکی تھی، مگر اب یوں لگتا تھا جیسے پورے مدار کا چکر کاٹ کر وہ پھر سے مرکز پر لوٹ آئی تھی۔ کتاب اسے بک شیلف میں مل گئی تھی۔ بیلا تم واپس آؤ گی نا؟ ایئرپورٹ پر مانک نے اداسی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس ایک ہفتے کی بات ہے، نیکسٹ فرائیڈے ہم ساتھ ہوں گے۔ میرے لیے بہت سارے فرنچ فرائز بنا کر رکھنا۔ وہ کہہ کر ڈپارچر لاؤنج کی سمت بڑھ گئی تھی۔ مانک اس کے جہاز کی پرواز کرنے تک ادھر ہی کھڑا رہا تھا۔ تم نے ڈیڈ کو بتایا ہے؟ وہ اپنے متعلق اس سفارش کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بولی تھی۔ سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ بظاہر اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر ابا جی کا متوقع رد عمل اسے ہلا رہا تھا۔ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ جہاز اب آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ بادل کھڑکیوں سے اندر جھانک رہے تھے۔ پہلے 2 تھے، اب 3 ہو چکے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ تفصیل سے بتاؤ۔ مجھ سے چھوٹی ہے مہک، اور زریاب میرا کزن ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں۔ ان کے علاوہ گھر میں ایک پھپھو ہے، اماں بھی اور ابا جان۔ پھر وہ راستے پر اسے ان سب کے بارے میں باتیں سناتا رہا تھا۔ حویلی پہنچنے تک وہ غائبانہ طور پر سب سے متعارف ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ صوفوں پر بیٹھے تمام اہل خانہ اپنی جگہ حیرت زدہ سے رہ گئے تھے۔ وہ بغیر اطلاع کے جو آیا تھا۔ شانی میری جان، سب سے پہلے اماں اٹھ کر آئی تھی۔ باقی سب کی نظریں اس کے پیچھے کھڑی حسن کی دیوی پر جمی تھی۔ کہیں یہ شادی تو نہیں کر رہا ہے؟ مہک زریاب کے کان میں گھسی تھی۔ دریاب نے سنا تو دونوں کے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابا جان کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے متعلق اس سفارش کریں۔ شانی تم میرے کمرے میں آؤ۔ اسے حکم صادر کرتے اپنے کمرے کے سمت مڑ گئے تھے۔ شانی پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ پانی کا گلاس ایک ہی گھونٹ پہ خالی کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شیان اسے اٹھتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈونٹ وری، میں بس ابھی آتا ہوں۔ مہک تم بیلا کو کمرے میں لے جاؤ، اور خبردار میرے واپس لوٹنے تک کوئی اس کا انٹرویو نہیں لے گا۔ تنبیہ سخت تھی۔ دونوں منہ پھلا کر بیٹھ گئے تھے۔ دریاب نے اس کو اسکوائش سے بھرا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھا تھا۔ اماں اٹھ کر اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ بیلا آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابا جان کے انداز سے برہمی جھلک رہی تھی۔ یہ الزبتھ کی بیٹی ہے، وہی الزبتھ جو آج سے 21 سال قبل آپ کو نیو یارک میں ملی تھی، پھر آپ نے اسے شادی کی اور پھر چھوڑ دیا۔ اس میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بغیر جھجکتے بولتا چلا گیا تھا۔ الزبتھ کے نام پر ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی سایہ سا لہرایا تھا۔ ایک پل کو چونکے اور پھر ہار کر جیسے کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ انہوں نے شایان کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ آیا تھا۔ باپ کے مقابل کھڑے ہونے کی تربیت نہیں تھی اس کی۔ ویسے بھی اس کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سردار بھی تھے۔ اب سردار سے سوال دو جواب کون کرتا؟ اماں بی کو برسوں پہلے کی گئی اس بے وفائی پر دکھ تو ہوا تھا، مگر حویلی کی عورتوں کے نصیب اس دکھ کے بغیر ادھورے سے رہتے تھے۔ وہ بھی شکوہ کرنے کے بجائے صبر کر گئی تھیں۔ البتہ مہک کا شوق دید نہیں تھا۔ بیلا کے بہت جلدی سے دوستی ہو گئی تھی۔ زریاب اسے چڑھانے کی خاطر آج کل بیلا میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا تھا۔ دونوں نے ہاسپٹل سے چھٹیاں لے رکھی تھیں اور بیلا کو پہاڑوں کی خوب سیر کروا رہے تھے، مگر جس شخص کی خاطر وہ اتنی دور یہاں آئی تھی، وہ پچھلے 3 روز سے حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ کسی سے بھی اس کے متعلق دریافت نہیں کر پا رہی تھی۔ مہک نے اتنا کہا تھا کہ وہ آج کل زمینوں پر ہوتے ہیں۔ الزبتھ کی بیٹی آواز جیسے کسی ہتھوڑی کی مانند ان کے اعصاب پر برس رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جس وجہ سے انہوں نے 21 برس قبل الزبتھ کو چھوڑا تھا، آج وہ وجہ حقیقت کا بھیانک روپ دھاڑے ان پر ہنس رہی تھی، اور وہ اسے نظریں چرائے منہ چھپائے پھر رہے تھے۔ احمد کمال شاہ کی بیٹی اور ایک غیر مسلم، یہی خیال ہی ان کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھا۔ رات اپنی آخری پہر میں ڈھل رہی تھی۔ چاند بھی کہیں دھندلکے میں کھویا ہوا تھا۔ جنگیروں اور الوؤں کی آوازیں مل کر ماحول کو وحشتناک بنا رہی تھیں۔ وہ بے چین سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے جب کسی کے نظروں کے ارتکاز نے انہیں سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا اور وہ سر جھٹک کر اسٹڈی میں چلے آئے تھے۔ وہ الزبتھ کی اور ان کی حسین مشابہت تھی۔ ان دونوں کی بات تھی جب وہ
خود 21 سال کے تھے. حال ہی میں انہوں نے گریجویشن کیا تھا. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے جب ان کے چچا محسن شاہ اچانک بیمار ہو گیا. ان کی اکلوتی بیٹی مرجان ان کی بچپن کی منگ تھی جو ایک تو پڑھی لکھی نہیں تھی اور دوسرا ان سے 8 سال بڑی تھی. وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے مگر خاندانی روایات کے مطابق شادی کرنا پڑی. اور اس کے بعد اماں بھی کی ایک نئی فرمائش شروع ہو گئی تھی کہ جب تک وہ پوتے کا منہ نہیں دیکھ لیتی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. 1 سال کے بعد جب شایان پیدا ہوا تو وہ نیو یارک چلے آئے تھے. یہاں انہیں الزبتھ مل گئی اور وہ ان کے حسن جہاں سوچ کے آگے دل ہار بیٹھے تھے. ملاقاتیں بڑھی اور ایک روز انہوں نے اسے پرپوز کر دیا. وہ اپنے خاندانی روایات کے مطابق ایک نن بن رہی تھی لیکن احمد کمال کے والہانہ محبت کے سامنے سارے خاندانی دستور دم توڑ گئے تھے. ان سے شادی کے بعد ان کے اپارٹمنٹ چلی آئی تھی. 1.5 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے. وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں بے پناہ خوش تھے. ان کے مابین پہلا جھگڑا اس روز ہوا تھا جب الزبتھ نے انہیں اپنی پریگنینسی رپورٹ دکھائی تھی. وہ اپنی جگہ ساکت سے رہ گئے تھے. ان کا پاکستان میں ایک بیٹا تھا, بیوی تھی, گویا ان کی فیملی مکمل تھی. تو پھر الزبتھ کون تھی اور یہ بچہ؟ انہوں نے ہر پہلو پر سوچا تو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس جانے والے تھے. انہیں یہاں کوئی فیملی نہیں بنانا تھی. تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ الزبتھ کو ان کی خوشی پر گھبراہٹ ہونے لگی, خاموشی پر گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور جب وہ بولے تو ان کی سماعتیں لرز اٹھی تھیں. تم اب بھاشن کروا لو, مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. احمد تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس کی آواز صدمے سے ٹوٹ گئی تھی. میں جا رہا ہوں, جب میری بات مان جاؤ تو بتا دینا, میں آ جاؤں گا واپس. انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر کے چلے گئے. انہیں یقین تھا کہ الزبتھ ان کے بغیر نہیں رہ پائے گی اور انہیں پانے کی خاطر وہ ضرور ابارشن کروا لے گی مگر وہ ممتا کے ہاتھوں ہار مان گئی تھی اور پیار کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا. احمد کمال وطن واپس لوٹ آئے تھے اور پھر مڑ کر کبھی ماضی میں نہیں جھانکا اور آج ماضی حال میں بدل کر پھر سے لوٹ آیا تھا. وہ مہک اور زریاب کے ساتھ لون میں اسکواش کھیل رہی تھی. جب حسب معمول دونوں جھگڑنے لگے تھے. ان کی زبان اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر ان دونوں کے نوک جھوک سے محفوظ ہوتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی. ادھ کھلے دریچے سے احمد کمال باہر ہی جھانک رہے تھے. وہ فیروزی اور گلابی شلوار میں سوٹ زیب تن کیے بالوں کی لمبی چٹیاں بنائے دوپٹہ گلے میں ڈالے بیٹھی تھی. احمد کمال کو اس میں منال کا عکس جھلکتا دکھائی دے رہا تھا. وہ اتنی پیاری تھی کہ دل خود بخود اس کی جانب کھینچنے لگتا تھا. مہک اور زریاب کا جھگڑا ہاتھا پائی کی صورت اختیار کرنے والا تھا جب اس نے اٹھ کر بیچ بچاؤ کروایا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا چیٹر ہے؟ مہک کے گلابی رخساروں سے خون چھلکنے لگا تھا. آج وہ پھر بری طرح سے ہاری تھی. ہارنے کے بعد ہی تمہیں میری چیٹنگ نظر آتی ہے مکار لومڑی؟ وہ تلملایا تھا. اور تم خود کیا ہو بندر الو گھامڑ؟ وہ دو بدو بولی تھی. ڈاکٹر کی شان میں گستاخی. اس نے مصنوعی رعب جمانے کی کوشش میں آنکھیں نکالی تھیں. ڈاکٹر لگتے ہو کہیں سے تم دونوں. درنیاب نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا تھا. ہاسپٹل سے جا کر پوچھ لیں. وہ رٹائی سے ہنسا تھا. صحیح کہا ہے کسی نے, فطرت کبھی نہیں بدلتی. تم دونوں کو بھی جھگڑا کیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے پکوڑے بنا کر لائی تھی. موسم اچھا ہے, باہر چلیں. پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے زریاب نے بیلا کو پیشکش کی. وہ مہک کو چڑھانے کے لیے آج کل بیلا میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا. مہک بھی ساتھ چلے گی. اس نے محبت سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تھا. چند ہی دنوں میں اس کی مہک سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی. صرف ایک وہی گریزا تھی جن کی خاطر وہ اتنی دور چلی آئی تھی. دیکھ لیں پارٹی بدل رہی ہیں آپ. وہ خفگی سے بولا تھا. تم اپنے جھگڑوں میں مجھے سینڈوچ مت بناؤ. میں خاصی امن پسند لڑکی ہوں اور دونوں کے ساتھ ہوں. اس نے سب جھنڈی دکھائی تھی. درنیاب آپ بھی چلے نا. برتن اٹھاتی درنیاب کے ہاتھ رک گئے تھے. جب سے جہاں زیب کا رشتہ آیا تھا تب سے ہی اس پر باہر کی دنیا کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. میرا موڈ نہیں ہے, تم لوگ جاؤ. اسپاٹ سا انداز تھا. کسل مندی سے آنکھیں کھولتے ہوئے چہرے سے کمبل ہٹایا اور کمرے کے کارنر پر نگاہ پڑتے ہی اپنی جگہ محبوب سی رہ گئی تھی. بھلا کوئی اتنی عقیدت اور یکسوئی کے ساتھ بھی عبادت کر سکتا تھا؟ وہ کبھی پیشانی زمین پر رکھتی اور پھر اٹھاتی تھی. کیسا منفرد سا انداز تھا اور کتنا پرسکون اور سادگی معصومیت بھرا چہرہ تھا. سلام پھیرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے. اس کے لب بہت آہستگی سے ہل رہے تھے. وہ دعا مانگ رہی تھی. اس کے انداز میں کچھ ایسی شدت اور گہرائی تھی کہ اس کا بے ساختہ دل چاہتا کہ وہ بھی اپنی معبود حقیقی کو اتنی ہی شدت سے پکارے. بہت بھٹک چکی ہوں میں. اب مجھے ڈیڈ کے مذہب کو قبول کر لینا چاہیے. ویسے بھی ان کی خواہش ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں اور پھر ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو دل دیتا ہے. میرا دل, میرا ضمیر, میری روح اس فیصلے پر سرشار ہے. کل اس کا سامنا احمد کمال سے ہوا تھا. وہ مہک کو آواز دے رہے تھے کہ وہ ان کی اجرک لے کر آئے. اس نے سنا تو اجرک لے کر ان کے کمرے میں چلی آئی. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہے تھے. آپ کی اجرک, اس نے نرمی سے کہا تھا. وہ اس آئینے میں دیکھ چکے تھے. اب خود پر مزید ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا. آخر کو وہ ان کی بیٹی تھی, ان کی جائز اولاد. پھر خون کیسے جوش نہ مار تھا. اجرک اس کے ہاتھ سے لے کر انہوں نے کندھے پر رکھ لی تھی مگر خود سے پہل کرنے میں متعامل تھے. بیلا کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی امڑ آیا تھا. میں نے آپ کو بہت مس کیا. وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی. مجھے معاف کر دینا بیٹا, میں اتنے سال تمہارے وجود سے غافل رہا. وہ ہار گئے تھے خود سے لڑتے لڑتے. غلطی تو بہرحال کی ہی تھی, تو اب اسے نظر چرانا کیا معنی رکھتا تھا؟ آپ نے مجھے تسلیم کر لیا, میرے لیے اتنا کافی ہے. وہ اعلیٰ ظرف تھی. باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے اس نے درگزر سے کام لیا تھا. ویسے بھی جس سوسائٹی کا وہ حصہ رہی تھی وہاں ہر دوسرا بچہ بروکن فیملی کا شکار تھا. وہ تو خوش قسمت تھی کہ اسے الزبتھ جیسی پرخلوص مہربان ماں کا ساتھ ملا تھا اور اسے باپ سے متعلق کبھی بدگمان نہیں ہونے دیا تھا. ہمیشہ یہ شخص کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتی تھی اور اس کے دل میں باپ سے متعلق جو ناراضگی اور غصہ تھا وہ باقی نہیں رہا تھا. بیلا, میری خواہش ہے اگر تم پوری کر دو تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں سکون سے مر سکوں گا. انہوں نے
اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ بیلا کو اپنا وجود کسی قدر معتبر لگنے لگا تھا، مگر وہ ان کے ملتجی لہجے پر بے چین ہو اٹھی تھی۔ آپ حکم کریں، میں ضرور مانوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور میں عیسائی؟ اسے مسلم ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ باپ کی خواہش کا جواز جاننا چاہتی تھی۔ اس فرق کی وجہ سے تو میں نے الزبتھ کو چھوڑا تھا، وہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ سرد کمرے کی منجمد فضا میں بیلا کی خاموش سماعتیں اور ان کے اعتراف کی بازگشت رہ گئی تھی۔ درنیاب نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ اس کا کمرہ بے حد سادہ تھا، بس ایک بیڈ اور الماری جس میں کچھ کتابیں رکھی تھیں، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور کپڑوں کی الماری بھی تھی۔ درنیاب، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ اس نے باہر جاتی درنیاب کو پکارا تو وہ الٹے قدموں واپس چلے آئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام مسلم تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اچھائی کا ہی پیغام دیا تھا، لیکن اسلام آخری اور مکمل دین تھا جو تمام شعبۂ زندگی کے متعلق نہ صرف مکمل رہنمائی کرتا تھا بلکہ عملی طور پر ایک رستہ بھی دکھاتا تھا۔ ترجمہ کیے صفحات بھی وہ پڑھ چکی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو دین محمدی میں ہی رہیں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے اپنے حواریوں سے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ مگر ایک بات اس سے دماغ کو الجھا رہی تھی۔ درنیاب، میں بھی تو مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر میں مسلم کیوں نہیں ہوں؟ اس نے الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تب دین نامکمل تھا بیلا، اور اتنی گواہی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر دین مکمل کر دیا، نبوت ان پر ختم ہو گئی تو کلمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس گواہی کے ساتھ ایک گواہی بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، تو پھر مجھے مکمل کلمہ پڑھاتی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جب یسوع کا بھی یہی پیغام تھا تو وہ کیوں نہ مانتی؟ اسے ماننا ہی تھا۔ اس نے اللہ سے روشنی مانگی تھی، ہدایت مانگی تھی، سیدھا راستہ مانگا تھا۔ اسے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی تھی، اس کے لیے اجالوں کا سفر منتخب ہو چکا تھا۔ درنیاب نے فرتے محبت سے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے اور اسے لاؤنج میں چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ لالا جانی، بھابھی، مہک، زریاب، شانی، اجو، رشیدہ، زراق، سب جلدی آؤ۔ اپنے جوش اور خوشی میں اس نے فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ ملازموں کو بھی آوازیں دے ڈالی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کمروں سے نکل آئے تھے۔ بیلا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، خبر تھی یا دھماکہ؟ سب مسرت امیز چہروں کے ساتھ بیلا کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ بیٹا، کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ احمد کمال اب بھی بے یقین تھے۔ ان کی دعائیں اتنی جلدی مستجاب ہو سکتی ہیں، ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ جی بابا جان، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا تو انہوں نے سب کے موجودگی میں اسے کلمہ پڑھا دیا تھا۔ سب کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مبارک ہو بیٹا، اب تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد باقی سب نے بھی گلے لگا کر اسے مبارکباد دی تھی۔ درنیاب سب کے لیے چائے اور مٹھائی لے آئی تھی۔ ہم آپ ہی کا نام فاطمہ رکھیں گے۔ سب سے پہلے مہک کو ہی نام بدلنے کا خیال آیا تھا۔ بہت پیارا نام ہے۔ درنیاب نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اگلے روز خاندان بھر کی دعوت ہوئی تھی جس میں اسے سب سے متعارف کروایا گیا تھا۔ کل تک احمد کمال جسے عزت کے زوال کا باعث سمجھا جا رہا تھا، سمجھ رہے تھے، آج وہ ان کا فخر بن چکی تھی۔ وہ آج کل درنیاب سے نماز سیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اس کی نگاہ اتفاق سے بیڈ پر رکھی اونتی کتاب کے اندر پڑی تصویر سے ٹکرا گئی۔ ایک ہینڈسم سا نوجوان کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ شاید پھپھو کسی کو پسند کرتی ہیں۔ اس نے قیاس آرائی کی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری جانب مانک تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آنا تو تھا لیکن بس کچھ پرابلمز ہو گئی تھیں۔ وہ فی الحال اسے اپنے مذہب کی تبدیلی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ خفا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم واپس آؤ۔ دیکھو پلیز، تم غصہ نہ کرو، جتنا تم اداس ہو اس سے کہیں زیادہ۔ دوسری جانب لائن منقطع ہو چکی تھی۔ وہ مایوسی سے سیل فون کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ، پیچھے بابا جان کھڑے تھے۔ جی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ مانک سے۔ اس نے ایک بار پھر سیل فون کو دیکھا تھا۔ کون مانک؟ وہ انجان پن سے بولے تھے۔ مانک میرا شوہر، اس نے بتایا۔ بیٹا، وہ تمہارا شوہر تھا۔ وہ تھا پر زور دے کر بولے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اب تم مسلمان ہو چکی ہو۔ مانک سے تمہارا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب تم کسی مسلمان سے تو نکاح کر سکتی ہو مگر عیسائی سے نہیں۔ وہ رسانیت سے بولے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی تو مما سے شادی کی تھی۔ وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کا شوہر ایک مسلم تھا تو وہ کیسے مان لیتی کہ اس کا شوہر عیسائی نہیں ہو سکتا؟ ہاں، مگر مردوں کو اہل کتاب لڑکیوں سے نکاح کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں۔ تمہارا اب جلد ہی دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ وہ آگاہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے اور فاطمہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مانک کو چھوڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح زریاب سے کر دوں گا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے رائے طلب نظروں سے مرجان بیگم کو دیکھا تھا تو ان کی آنکھوں میں احتجاج امڑ آیا تھا۔ زریاب کے لیے تو ہم نے مہک کا سوچ رکھا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن کچھ نہیں شاہ جی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے لیے تو انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں کی تھی۔ منال کی لاش کو بھی بڑے صبر سے رخصت کیا تھا۔ درنیاب کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھی وہ خاموشی سے سہ گئی تھی، مگر اب معاملہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا تھا۔ وہ اسے زندہ لاش بنا کر حویلی کے کسی زندان میں درگو نہیں کر سکتی تھی۔ مہک کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جلیل شاہ کا بیٹا نبیل اپنے مہک کا ہی ہم عمر ہے اور وہ ایک دو بار
ایک دوبارہ مجھ سے اشارے کنائی میں ذکر بھی کر چکا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے اپنے تایازاد کے بڑے بیٹے کا نام لیا تھا، تو فاطمہ کو بیاہتے نمیل کے ساتھ زریاب ہی کیوں، وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ زریاب انہیں مہک کے حوالے سے ہمیشہ بہت عزیز رہا تھا۔ ایک تو تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں سماتی، وہ جھنجھلا گئے تھے۔ وہ لوگ مہک کے طلبگار ہیں تو فاطمہ کو کیسے دے دوں؟ اور پھر فاطمہ پہلے سے شادی شدہ تھی، نو مسلم بھی ہے، خاندان والے اس کے متعلق دل میں قدورت رکھتے ہیں، اس لیے تو میں اسے اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ایمان اور کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ مرجان بیگم ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی مہک کے ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی کمرے میں لائی تھی۔ زریاب اور فاطمہ، اس کے لبوں پر ایک زخمی سی جنبش ہوئی تھی اور درد دل کے ہر کونے تک پھیل گیا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں اتنا پانی امڑ آیا تھا۔ وہ رات فاطمہ اور مہک نے ایک دوسرے کی جانب سے کروٹ بدل کر جا کر گزار دی تھی۔ اگلے روز وہ درنیاب کے پاس چلی آئی تھی۔ مانک سے ملنے کا کیا اب کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس کا لہجہ نم سا تھا۔ درنیاب کے دل کو کچھ ہوا۔ وصل کا موسم بھلا ہر کسی کی قسمت میں کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو خوش قسمت تھی جس نے پا کر کھویا تھا۔ کچھ ساعتیں، تھوڑا سا وقت ہی صحیح، مگر وہ ملے تو تھے۔ زندگی کو انہوں نے ایک ساتھ جیا تو تھا، ہر پہرے، ہر قید و بند سے آزاد ہو کر، خوابوں کی راہ گزر پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ تھوڑی دور ساتھ چلے تو تھے، اس کی طرح ملن سے قبل ہجر تو راہ میں حائل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہجر تھا بھی تو ابھی ملن کی امید تو باقی تھی۔ ایک وہ تھے جو پکی قبر بنا کر محض چراغ جلاتے تھے، جن میں روشنی تو تھی مگر امید نہیں، اور امید کے بغیر تو اجالا بھی اندھیرا تھا۔ فاطمہ کی آس بھری سوالیہ نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اطراف پر نگاہ ڈالی۔ حویلی کے چاروں جانب راہداریاں تھیں، مگر اس کے لیے تو کوئی ایک راستہ بھی نہیں تھا۔ مہک کتاب سامنے کھولے یوں ہی بیٹھی تھی جب زریاب نے دروازے سے اندر جھانکا۔ ہیلو ڈیئر کزن۔ مہک بے نیاز بیٹھی رہی۔ بزی ہو؟ اسے متوجہ نہ دیکھ کر وہ پھر بولا تھا۔ مہک نے سابقہ بے نیازی برقرار رکھتے ہوئے محض اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں نیٹ لگا کر آیا ہوں، آؤ ٹینس کھیلیں؟ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچا تھا، جسے مہک نے چھڑوا کر واپس اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ پلیز میرا موڈ نہیں ہے، تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر دریچے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر فضا میں لیموں کی کھٹی میٹھی باسی رچی ہوئی تھی۔ ایک چڑیا اور دو بلبلوں نے شور مچا رکھا تھا۔ زریاب کی جانب اس کی پشت تھی، مگر اس کا بھیگا لہجہ محسوس کر چکا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبائی تھیں۔ اچھا، میں پین کلر لا دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹوک کہا تھا۔ زریاب نے دروازے میں رک کر کچھ پل اسے دیکھا تھا۔ مہک نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھیلا کر رخساروں پہ لرزنے لگے تھے۔ تمہارا 1 ہفتے کا وعدہ تھا اور اب 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ مجھے حویلی کیوں نہیں آنے دیا؟ وہ کل ہی پاکستان آیا تھا اسے واپس لے جانے کے لیے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ تم حویلی مت آنا۔ میں کل خود تم سے ملنے آؤں گی۔ اور اس وقت دونوں جھیل کے کنارے اونچے نیچے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم اچھا تھا، فضا خوشگوار، مگر پھر بھی جیسے ہر سمت کچھ کمی سی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے اور کیسے بات شروع کرے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ ہاں کہو۔ وہ ہمتاً گوش ہوا، مگر اسے سمجھ میں آ چکا تھا وہ کمی کہاں تھی۔ وہ کمی بیلا کے انداز میں تھی، اسے گریز میں تھی۔ وہ اپنے اور اس کے مابین فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کمی اس ہاتھ بھر کے فاصلے پر تھی، وہ کمی تو اس کی آواز میں بھی تھی۔ وہ شاید سب سے بڑھ کر وہ کمی اب دل میں تھی۔ مانک، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اف، اس نے بے ساختہ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ کمی اب کہیں نہیں تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم جانے ایسا کیا کہنے والی ہو۔ یقیناً تمہاری فیملی نے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد میرا جو تم سے تعلق تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب تک تم اسلام قبول کر کے مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگلے ہی پل اس نے مانک کی حواسوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم یہاں آ کر کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ چلو واپس چلتے ہیں، ہماری اپنی ایک دنیا ہے، یہاں تم میری ہو اور میں صرف تمہارا، یہی حقیقت ہے، باقی سب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کا انداز اتنا قطعی تھا، مانک اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کس قدر اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ اس سے پہلی بار مل رہا ہو۔ بیلا، میرا نام فاطمہ ہے، اس نے ٹوک دیا۔ نام بدلنے سے تم اپنی پہچان نہیں بدل سکتی، وہ بھی بدل جائے گی۔ اگر تم نہ مانے تو مجھے اپنا حوالہ بدلنا ہی پڑے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ مانک پلیز، تم میری بات مان جاؤ۔ اس کا انداز ملتجی تھا۔ کبھی نہیں، راستہ تم نے بدلا ہے، واپس بھی تمہیں ہی آنا ہوگا۔ اس کے انداز میں ضد تھی۔ میں نے راستہ نہیں بدلا، محض اپنی سمت درست کی ہے۔ میرے نزدیک یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں، اور میرے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تم ایک مذہب کی خاطر مجھے چھوڑ دو گی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی تو مذہب کی خاطر مجھ سے دست برداری پر رضامند ہو گئے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم کبھی بھی کسی کے کہنے پر مجھے نہیں چھوڑو گی۔ اس نے یاد دلانا چاہا تھا، مگر ایسا ایک عہد ان مہکتے شاداب لمحوں اور دل فریب قربتوں نے اسے بھی عنایت کیا تھا۔ تم نے بھی تو کہا تھا جب کبھی میں کچھ ایسا چھوڑنے کا کہوں جو تم نہیں چھوڑ سکتے، پھر بھی چھوڑ دو گے۔ اپنا مذہب چھوڑ دو مانک، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات کو مشروط نہ کرو، اپنے وعدے پر قائم رہو۔ میں یہ عہد نہیں نبھا سکتی، اللہ کے حکم سے انحراف میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز اس کے راہ میں قربان کر دی، اب کاش وہ اجر کے طور پر میری وہ پیاری چیز مجھے واپس لوٹا دی۔ عجیب خواہش ہے، مگر اس سے تو کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے نا۔ وہ ہار کر واپس لوٹ آئی تھی۔ مانک نے اسے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں پکارا تھا۔ وہ کمی اب ہر جگہ تھی، ہمیشہ کے لیے۔
جمعہ کے روز اس کا نکاح سادگی کے ساتھ زریاب شاہ سے ہو گیا تھا۔ احمد کمال نے جب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فاطمہ کا پرپوزل پیش کیا تو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ بلا ارادہ اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ وہ اس سے 2 سال بڑی تھی، وہ اس کی عزت کرتا تھا، مگر ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مہک، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں سٹینڈ لے سکتا ہوں۔ وہ آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر زریاب شاہ، تم اپنے متعلق کچھ زیادہ ہی خوش فہمیوں کا شکار ہو۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تم میں اور مجھ میں کوئی ایسا جذبہ ہو سکتا ہے؟ تم میرے اچھے کزن ہو، دوست ہو، تو اس کا یہ مطلب؟ کھنکتی چوڑیوں کی چھن چھن پر وہ سامنے پھولوں کی سیج پر بیٹھی دلہن کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرخ زرتار میں چھپا وہ چہرہ مہک کا نہیں کسی اور کا تھا۔ دونوں کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ ان کی شادی آپس میں ہی ہوگی اور فطری طور پر اسے بے حد لگاؤ تھا۔ اسے وہ ساری شرارتیں، جھگڑے، روٹنا اور منانا یاد آ رہا تھا۔ ہرگز نہیں کہ تم سے شادی کر لوں۔ مہک کا ادھورا فکر اس کے سماعتوں میں گونجا تو وہ بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ تو ازل سے ہی جھوٹی تھی، پھر میں نے اس پہ اعتبار کیوں کر کیا؟ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بے بسی سے اسے اپنے بال نوچ ڈالے۔ احمد کمال نے بھی تو اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے ان سے محض ان کی جذباتیات کا بھرم رکھا تھا۔ اب کیا معلوم تھا کہ وہ اگلے ہی روز نکاح کروا دیں گے؟ کاش میں نے نکاح سے انکار کر دیا ہوتا۔ پچھتاوے اسے گھیرنے لگے تھے۔ میں چینج کر لوں؟ فاطمہ اس کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہ ہوتے دیکھ کر خود ہی اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ زریاب نے بلا ارادہ ہی اوپر دیکھا تھا اور اپنی جگہ محبوب سا رہ گیا تھا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، مگر اس وقت اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا، مگر وہ مہک کا نیم البلد تو نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ڈریسنگ روم ہے۔ وہ دائیں جانب اشارہ کرتا خود باہر نکل آیا تھا۔ آئینے میں اپنا پور سجا سراپا دیکھ کر وہ دشمن جاں آج پھر بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے تم دلہن بنو۔ وہ ادکھلے دریچے میں کھڑی سوئٹزرلینڈ کا نظارہ دیکھ رہی تھی جب مالک نے اسے اپنی بازو میں بھرتے ہوئے ٹھوڑی اس کے شانے پر ٹکا دی تھی۔ کتنی بار دلہن بناؤ گی؟ وہ اس انوکھی فرمائش پر ہنس پڑی تھی۔ وائٹ میکسی والی نہیں یار، میں چاہتا ہوں تم انڈین برائڈل بنو، وہ جیسی ہم نے ہوٹل میں دیکھی تھی، سرخ لہنگے میں ملبوس، ڈھیر سارا زیور پہنے، 16 سنگھار کی۔ وہ کیا ہوتا ہے ہاں، پنتیاں، چوڑیاں، گجرے، مہندی اور جانے کیا کیا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا، پتہ نہیں اس نے سارے الفاظ کس سے سیکھے تھے۔ اس نے پھولوں کے گجرے نوچ کر پھینک دیے تھے، ایک ایک کر کے ساری چوڑیاں توڑ دی تھیں۔ ان کے نوکیلی کانچ گوری ملائم کلیوں کو زخمی کر گئے تھے، زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی جگہ بیٹھتی چلی گئی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی امڑ آیا تھا۔ آج کی رات کس قدر ظالم اور وحشتناک تھی۔ سلیپنگ پلز نکلنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر پورا وجود دکھنے لگا تھا۔ وہ لیٹی چھت پر لٹکے فانوس کو گھور رہی تھی، پھر اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ دوپٹہ اوڑھتی دروازے پر چلی آئی تھی، آہستگی سے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ راہداری ویران پڑی تھی، ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ شال اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ بند کمرے میں اب تو دم گھٹنے لگا تھا۔ رت جگے، تم اب ہمارا مقدر ہیں دوست، تم کیوں جاگتے ہو اجاڑ راتوں میں؟ نیم تاریکی میں وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ سامنے آیا تو اس کے پروں میں جلتا ہوا شعلہ تھا جس کا ایک کش لے کر اس نے دھواں مہک کے منہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے ساختہ کھانس کر رہ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اشتعال سے زیادہ اسے صدمہ ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ کیوں پینی شروع کر دی؟ بدتمیزی! وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بدتمیزی ابھی تم نے میری دیکھی کہاں ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کا بازو جکڑتے ہوئے وہ غرایا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے مہک کو خوف آ رہا تھا۔ بازو چھوڑو میرا! اس کے آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ آج سے قبل اس نے زریاب کو کبھی اس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ شکست کی لاچاری اور جنون کی جس انتہا پر تھا، مہک کو لگا اب یوں اس کا گلا دبا کر سارے حساب بے باک کر ڈالے گا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مہک کیوں؟ نیم دیوانگی میں اس نے مہک کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، پھر اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ زریاب، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ اب تمہاری زندگی فاطمہ سے وابستہ ہے زریاب، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ فاطمہ میری بہن ہے۔ اماں جی بابا جان کے ساتھ بیڈ روم میں ہی ناشتہ کیا کرتی تھی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر حسب معمول وہ چاروں موجود تھے۔ فاطمہ کو مہک کچھ دنوں سے بہت بدلی ہوئی، اداس اور گمسم سے لگ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے ایک خیال آیا کہ شاید دونوں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ بات چیت تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں کو ایک ہی ہاسپٹل جانا ہوتا تھا، مگر دونوں الگ الگ گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ چائے اتنی پھیکی کیوں ہے؟ زریاب نے ایک گھونٹ بھر کر کپ واپس رکھ دیا تھا۔ میں خاموش رہی تھی کیونکہ چائے وہی بنا کر لائی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی پھیکی چائے پیتا تھا۔ فاطمہ میرے لیے چائے تم بنایا کرو، تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ اگلے ہی پل پیار بھرے لہجے میں فاطمہ سے فرمائش کی گئی اور فاطمہ کو یاد نہ آیا کہ اس نے کب زریاب کے لیے چائے بنائی تھی۔ اپنے سب کام جو وہ پہلے مہک سے کروایا کرتا تھا، فاطمہ سے کروانے لگا تھا، سب کے سامنے ایسا ظاہر کرتا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور تنہائی میں مکمل لاتعلق اور اجنبی بن جاتا۔ سردیوں کی نرم گرم دھوپ نکلی ہوئی تھی، پہاڑوں پر سورج سردیوں میں شاذ و نادر ہی جلوہ گر ہوتا تھا۔ فاطمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اوپر ٹیرس پر چلی آئی تھی، جہاں زریاب پہلے سے موجود کسی کیس ہسٹری میں مکمل طور پر محو تھا۔ آج کل اپنا زیادہ وقت مذہبی کتابوں کے مطالعے اور عبادت کو دے رہی تھی، جس سے نہ صرف
اس کا وقت اچھا گزر جاتا بلکہ ایک روحانی سکون بھی ملتا تھا۔ وہ مانک کو کبھی نہیں بھلا سکتی تھی مگر اتنا ضرور چاہتی تھی کہ زندگی کو نئے رخ سے جینا سیکھ لے۔ یار میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کہیں ہنی مون کے لیے چلنا چاہیے۔ ٹیرس کی خاموش لاتعلق فضا میں اچانک زریاب کی پرجوش آواز ابھری۔ انداز ایسا تھا جیسے گھنٹہ بھر سے اس کے ساتھ باتیں ہی کر رہا ہو۔ مہک ابھی ٹیرس سے کپڑے اتارنے آئی تھی۔ ہنی مون، اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سوئٹزرلینڈ کے وہ فلک بوس پہاڑیاں اور پھولوں سے مہکتی وادیاں یاد آ گئی تھی۔ بیلا، ہم سال میں ایک بار ہنی مون ضرور منایا کریں گے۔ میں تمہیں لے کر ملکوں گھومنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے جذباتی بے لوٹاتی والہانہ نظروں سے شرم کر اس نے بے تکا سا سوال پوچھا تھا۔ ہمارا پیار ہمیشہ جوان رہے گا۔ مانک نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ پیار کبھی بوڑھا یا جوان نہیں ہوتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم کبھی بدل تو نہیں جاؤ گی نا؟ دیکھو، وعدہ کرو کہ ہمیشہ مجھے یوں ہی چاہو گی۔ انسان بھی کبھی بدلا ہے؟ آج جیسی ہوں کل بھی ویسی ہی رہوں گی۔ گھبراؤ مت، میرے سر پر سینگ نہیں نکلیں گے اور نہ ہی۔ اپنی بات کا ہنس اٹھاتی وہ خود ہی ہنسے جا رہی تھی۔ تم ہنستے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہنسی کا ترنم کبھی پھیکا نہ پڑے۔ جب بھی تمہیں دیکھوں تو یوں ہی کھلکھلاتی رہو۔ وہ ابھی سے گدگدا رہا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اسے دور بھاگ رہی تھی۔ مانک، اسٹاپ اٹ! بتاؤ نا کس ملک کی سیر کرنا چاہتی ہو؟ زریاب نے اسے خاموش دیکھ کر ہاتھ دبایا تھا۔ فاطمہ کی ہتھیلی سلگنے لگی تھی۔ اسے آج تک کبھی مانک کے سوا کسی نے نہیں چھوا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی ہو کر رہنا چاہتی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ جتنا بھی خود کو آمادہ کرتی، یہ پلسرات اس سے پار ہونے والا نہیں تھا۔ مہک چپ چاپ سیڑھیاں اتر گئی تھی اور اس کے جاتے ہی زریاب واپس اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ تن فن کرتا اس کے سر پر اپنا حکم نامہ لیے آ کھڑا ہوا تھا۔ مہک نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات خاصے برہم تھے۔ خوشمکی نظریں اس پر جمائے ہوئے وہ اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آتے دیکھ کر اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ مہک بے ساختہ سہن کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اب پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ اس نے نہایت درستگی کے ساتھ اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے انگوٹھی اتار کر کھڑکی سے باہر اچھال دی تھی۔ مہک ششدر سی رہ گئی۔ اسے زریاب سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا جس طرح آندھی کی طرح آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ زریاب کا یہ جارحانہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں اس قدر جنون اور پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا۔ فاطمہ، زریاب آ چکا ہے۔ تم ایسا کرو اس کی چائے بیڈ روم میں ہی لے جاؤ۔ درنیاب کچن میں ٹرالی سیٹ کر رہی تھی۔ اپنے اور مہک کے لیے چائے نکال کے اس نے باقی لوازمات اس کی سمت بڑھا دیے تھے۔ بھئی بڑی خاطری ہو رہی ہے میاں صاحب کی۔ راستے میں شیان ایک کپ اور سموسوں کی پلیٹ لے اڑا تھا۔ فاطمہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ دبے ہوئے پردوں کے باعث سورج کی شعاعیں کھڑکیوں میں کھڑی جیسے مہوے انتظار میں تھی، کوئی ان کے اندر جھانکنے کا راستہ فراہم کرے۔ اس نے سب سے پہلے ان کی خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پردے ہٹائے تو جیسے ہر منظر نکھر سا گیا تھا۔ بستر پر اوندا لیٹا زریاب ایک ٹانگ جھلا رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب ناگواری بو رچی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایشٹرے ڈسٹ بن میں جھاڑی جو سگریٹ کے آدھے جلے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کبھی وہ کہا کرتی تھی، "آئی ہیٹ اسموکر"۔ مانک کو کبھی اسی وجہ سے وہ کتنا عرصہ ناپسند کرتی رہی تھی مگر اس نے بیلا کی خاطر سب چھوڑ دیا تھا۔ پھر اب کیوں نہیں؟ اس کے دماغ میں سوال اٹھا اور کیتھرین کو فون کال یاد آئی۔ پہلے تو وہ اس پر خوب ناراض ہوئی تھی، پھر واپسی پر اصرار کرنے لگی۔ اس نے مانک کو پوچھا تو اس نے بتایا تھا کہ ایک گیٹ ٹوگیدر میں وہ زبردستی مانک کو ساتھ لے گئی تھی۔ وہاں سوزین نے سب کے سامنے سے خوب مذاق اڑایا تھا کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ پاکستان چلے گئی ہے۔ بس اسی روز کی فلائٹ سے وہ برمنگھم چلا گیا ہے۔ اسے سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ڈر، خوف، وہم بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ پھر حقیقت کا روپ دھار کر ہی جان چھوڑتے ہیں، اور جو رسوائی قسمت میں لکھی جا چکی ہو وہ 1000 تدبیروں سے بھی مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زریاب اس کی موجودگی کو محسوس کرتا اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ چائے فاطمہ نے کپ اس کی جانب بڑھایا تھا، تبھی زریاب کی نظر اٹھی تھی۔ وہ سی گرین لباس میں ہمیشہ کی طرح فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیدھے بال چٹیا میں منقید تھے، سرمئی آنکھوں میں کتنی حیا اور پاکیزگی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی اس کا دل فاطمہ کی جانب ملتفت نہیں ہوتا تھا۔ یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ پلیٹ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ جلیل انکل کے گھر سے۔ نبیل شاہ کی نام کی انگوٹھی آج ہی ذکی آنٹی مہک کے انگلی میں پہنا کر گئی ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے خوشخبری سنائی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے جانے کیوں بگڑ گئے تھے۔ اٹھا کر پھینکو اس کو باہر۔ وہ کپ واپس پٹکتے ہوئے ٹرالی کو ٹھوکر مارتا باہر چلا گیا تھا اور فاطمہ کے ذہن میں اتنے دنوں سے جو کھٹک رہا تھا وہ جیسے اس پر یقین کرنے میں ابھی تک متعامل تھی۔ مہک، تم سے ایک بات پوچھوں؟ شام کی ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ دونوں لان میں بیٹھی چلغوزے کھا رہی تھی جب فاطمہ نے کہا۔ مہک کا دل دھک سے ہوا۔ اب جانے وہ کیا استفسار کرنے والی تھی۔ پھپھو کی کتاب میں ایک نوجوان کی تصویر دیکھی تھی میں نے، لگتا ہے وہ کسی کو پسند کرتی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ فاطمہ کی نظر بالکونی پر جمی ہوئی تھی۔ وہاں درنیاب سٹون سے ٹیک لگائے آسمان کی وسعتوں میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔
مہک نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے جہازیب کے متعلق بتا دیا تھا. ابا نے پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب انہیں تم سے پہلے ان کی شادی کرنی چاہیے. اسے واقعی دکھ ہوا تھا. پھپھو کی شادی نہیں ہو سکتی. مہک کی آواز اتنی پست تھی کہ فاطمہ بامشکل سن پائی تھی. کیوں؟ حیرت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں سوال تھا. وہ شاہ میر کے ساتھ منسوب ہے اور وہ لندن میں لیزا کے ساتھ شادی کر چکا ہے. اب پھپھو تمام عمر اس کی منگ بن کر رہیں گی. وٹ ربش! کیا جہالت ہے یہ! پل میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. مہک اسے اپنے روایات، رسم و رواج کے متعلق بتانے لگی جنہیں سن کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہی ہوا تھا. وہ تن فن کرتی شایان کے سر پر پہنچ گئی تھی جو اب عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تھا. تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ سے تمہارا تعلق محض ایک سجدے میں سمٹا ہوا ہے؟ ایک سجدہ کیا اور گویا حق بندگی ادا ہوگی اور پھر باقی کے تمام معاملات زندگی میں تم اپنی مرضی چلاتے رہے ہو. حالانکہ اللہ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر کام اس کی مرضی سے کیا جائے. وہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کر شروع ہو چکی تھی. شایان نے تحمل سے اسے سنا اور پھر بولا، بات کیا ہے؟ پھپھو کو کس طرح آپ نے ایک جاہلانہ رسم کی بھیڑ چڑھا رکھا ہے. اس کے آبرو تن گئے تھے. یہ برادری اور جرگوں کے فیصلے ہیں، تم نہیں سمجھو گی. اسے ٹالنا چاہا تھا مگر وہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی. آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے نادر خیالات اور انمول اصول اور نایاب روایات میرے بھی اس کم عقل ذہن میں سما جائیں. وہ اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی. دیکھو فاطمہ، مجھے بھی یہ سب پسند نہیں ہے لیکن صدیوں سے چلے آئے ہیں. سسٹم کو یوں ایک دم سے تو نہیں بدلا جا سکتا نا. تبدیلی کبھی بھی سمندر میں نہیں آتی، پہلے دریا کا رخ موڑنا پڑتا ہے. تم پہلا قدم تو اٹھا. وہ اب کی ذرا جوش سے بولی تھی. یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا. سارا قبیلہ ہم سے منہ موڑ لے گا. خاندان بھر میں ہماری بدنامی ہوگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی پر شرمندگی کیسی؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے فاطمہ نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ بھی لاجواب ہو گیا تھا. تمہیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خوارگی میں بنی اسرائیل کو تو ریت پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو سارے یہودی تو ریت کا کلام سنا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو انجیل کا پیغام دیا تو بنی اسرائیل کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کی سازش تک کر ڈالی. ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو طائف والوں نے ان پر پتھر برسائے. اللہ نے ہمیں عقل اور شعور کے ساتھ ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی دیا ہے، تو ہم کیوں غور و تفکر سے کام نہیں لیتے؟ اصل میں ہم ریجڈ ہیں، وہی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے. اس نے تعصب سے سر ہلایا اور اپنی بات جاری رکھی. یہ ہمارا جاگیرانہ سسٹم بھی ایسا ہی ہے. بہت سے غیر انسانی رسم و رواج اور طور طریقے ایسے بھی رائج ہیں مذہب میں جن کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بلکہ بعض تو صریحاً گناہ ہے. لیکن جب بھی کوئی ان میں تبدیلی لے کر آئے گا وہ معتوب ٹھہرایا جائے گا، اس پر پتھر بھی برسائے جائیں گے اور صلیب پر بھی چڑھایا جائے گا. میں آپ کی فصیح و بلیغ گفتگو سے متاثر ہو چکا ہوں میڈم. آج ابا زمینوں پر ہیں، کل بات کریں گے. اسے تو اب تک منال کا دکھ نہیں بھولا تھا. پھر دنیاب کو اس ظلم کے بھینٹ کیوں چڑھنے دیتا؟ بس ابا کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، وگرنہ ان رسموں کے بھی وہ دل سے خلاف تھا. اور آج فاطمہ کی باتوں نے اسے اکسا دیا تھا. وہ حق کے لیے اٹھے. فاطمہ بے پناہ خوش ہوئی. اسے اب شدت سے کل کا انتظار تھا. اگلے روز احمد کمال زمینوں سے آ کر کھانا کھانے کے بعد اپنی اسٹڈی میں چلے گئے تھے. فاطمہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی. وہ اٹھنے ہی والی تھی جب سامنے سے ذریاب چلا آیا. فاطمہ، یہ تمہاری شاپنگ ہے، دیکھ لو. اس نے 2-3 شاپنگ بیگز اسی سمت بڑھائے تھے جنہیں فاطمہ نے لے کر سائڈ پر رکھ دیا تھا. لاؤنج میں اب وہ اور مہک ہی تھی. مہک اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی. وہ خود ہی بیگز کھولنے لگا. یہ دیکھو، یہ سیٹ تو میں نے خاص طور پر تمہارے لیے خریدا تھا. جویلری باکس کھولتے وہ اس کے بالکل برابر میں آ بیٹھا تھا. فاطمہ نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی. سفید یاقوت اور زمرد سے مزین وہ بہت خوبصورت نیکلس تھا. ذریاب نے ایک جھمکا نکال کے اسے کان میں لٹکا دیا. واؤ، بیوٹیفل! تم سب چیز کو زیب تن کر لو، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا تھا. مہک چپکے سے اٹھ کر چلے گئی تھی. اس کے جانے کے بعد باقی کے شاپنگ بیگز بند ہی پڑے رہے تھے. کاش مہک تم میری بہن نہ ہوتی تو میں خود تمہیں ذریاب کی دلہن بناتی. وہ دل گرفتگی سے سوچنے لگی. اس نئے رشتے کو نبھانے کے لیے ابھی کچھ وقت درکار تھا اور شاید یہی مجبوری ذریاب کی بھی تھی. وہ دونوں ہی جدا جدا منزلوں کے راہی تھے مگر راہ گزر شاید ایک ہی تھی، سو وہ چل رہے تھے. چائے پیو گی؟ دریاب کی آواز اسے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا. وہ ٹرے تھامے سے قریب بیٹھی تھی. فاطمہ نے اٹھتے ہوئے 2 کپ اٹھا لیے تھے. ابا جان کے پاس بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا میرا کام ہو جائے. لالا اب اتنے بھی کٹر نہیں ہے، تم سے تو بہت محبت کرتے ہیں. جس طرح تم نے ان کا مان رکھتے ہوئے ذریاب سے نکاح کیا ہے وہ بہت خوش ہے تم سے. امید ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا. دعا کرنے کے بجائے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے بیٹھ گئی تو فاطمہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا. آپ بس دعا کریں. وہ اپنی بات پر مصر تھی. دریاب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جب وہ چائے لے کر اسٹڈی میں پہنچی تو وہ کرسی پر بے ہوش پڑے تھے. ان کا دایاں بازو نیچے جھول رہا تھا اور گردن لڑک کر ایک جانب کو ڈھلک چکی تھی. انہیں اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ کی چیخ نکل گئی تھی. اگلے ہی پل ملازموں سمیت تمام افراد خانہ اسٹڈی میں جمع ہو چکے تھے. شایان، ان کو ہاسپٹل لے کر جاؤ. شایان کو دیکھ کر وہ چلائی تھی. ذریاب آگے بڑھ کے ان کی نبض ٹٹول رہا تھا. شایان، انہیں لاؤنج میں لے چلو. وہ مایوسی سے کہتا ان کے بازو اور سر سیدھا کر رہا تھا. سب کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو امڑ آئے تھے. فاطمہ کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا. وہ ہنوز بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی. دریاب ساکت تھی اور مہک کو تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھری دنیا میں تنہا کر دیا ہو. مرجان بیگم کی حالت الگ خراب تھی. شام کے قریب انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا. زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آنے لگی تھی. دستار شایان کے سر پر
सच चुकी तो जिंदगी में बहुत कुछ तब्दील हो चुका था। वो इसे दनियाब की शादी पर रजामंद कर चुकी थी। फातिमा, शाम का वक्त था, दोनों वॉक पर निकली हुई थी। जब दनियाब ने किसी बात की गर्ज से इसे पुकारा तो वो पलटकर सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम्हें उस शाम लाला से क्या कहना था? वो कितनी दिनों से ये सवाल पूछना चाह रही थी, आज मौका मिल गया। आपकी शादी की बात करनी थी, वो साफ कोई से बोली थी। पार्क सामने ही था। फातिमा इसे बातों में लगाकर मंजिल के करीब ले आई थी। शादी? वो इस्तेज़ाइया हंसी थी। तुमने लाहासिल कोशिश की, अब तो बहुत देर हो चुकी है। क्यों? अपनी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? एतबार की बात नहीं है फातिमा, मगर अब जाने वो कहाँ होगा। शायद इसका अपना एक घर हो, बीवी हो और बच्चे भी हों, और वो अपनी दुनिया में मगन हो। जाने उसे कभी मेरी याद भी आई होगी या नहीं। इसके बाद उचक कर वो बोले जा रहा था। फातिमा हंसते हुए एक तरफ चले गई। दनियाब को लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, खुश रंग तितली के पनों जैसा ख्वाब। छूने से अभी रंग बिखर जाएंगे। छूकर देख लो, ये मैं हूँ और कोई ख्वाब तो नहीं। इसने धीरे से दनियाब का हाथ थामा था। जहाजेब। इसके लब पे आवाज हिली और आंखों से सावन बरसने लगा। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में दोबारा कभी इसे देख भी सकती थी। अगले ही हफ्ते वो फिर से अपनी मामा के साथ सवाली बनकर आया था और अब हवेली में किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं था। दनियाब बहुत खुश थी और अब इसका सर खा रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और जहाजेब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और तुम्हें वो कहाँ मिला? और सब यूं अचानक? वो मुतज्जिस हुई थी। भूल गई आप? जहाजेब ने आपसे कहा था कि अगर कातिब तकदीर ने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत इस फैसले के राह में हायल नहीं हो सकती। मगर मिलन का भी तो एक वक्त मुकर्रर था और जहाजेब भाई आपको वक्त से पहले मांगने आए थे, इसीलिए खाली हाथ लौटना पड़ा था। वो हनूज गैर संजीदा थी। बताओ ना, कहाँ मिला और ये सब कैसे हुआ? वो अपने सवाल पर मुसर थी। भाई वो तो आपके बड़े पक्के आशिक निकले, बस अपनी यादों के साथ जी रहे थे जो आप इन्हें सौंप कर आई थी। इसने फिर गोलमोल से जवाब दिया था और दनियाब इस बार जब्त नहीं कर पाई थी। कुशन उठाकर इसे जानिब उछाला तो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, जनाब वो इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। हम तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिकॉर्ड से उनका कोई अता पता मालूम करने गए थे, मगर आपकी किस्मत ये हमें खुद मिल गए। हमारा इरादा तो हजले अरूसी में आपको उनका दीदार करवाना का था, मगर महक ने कहा इतना ही सरप्राइज ठीक है, वरना पुप्पो की हमारे खुशी के दुनिया से ही कोच ना कर जाए। हंस उठाते हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर इसने दूसरा क्वेश्चन और तकिया पहले ही अपनी तहवील में ले लिया था। खानदान भर की मुखालफत के पेश नज़र दनियाब को सादगी से ही रुखसत किया गया था, मगर शयान के खर्चे दुरुस्त निकले थे। ताया जलील शाह अगले ही रोज आकर काफी बरहमी का इजहार करते हुए मंगनी का सामान लौटा गए थे। मेरी बेटी का अब जाने क्या होगा? मिर्जान बेगम को दिन रात एक ही फिक्र खाई जा रही थी। अम्मा अभी आप फिक्र क्यों करती हैं? अल्लाह ने हमारी महक के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शयान इन्हें तसल्ली देता और फातिमा खुद से नजर चुराने लगती। जरियाब शाह से बात करने का इरादा तो वो पहले ही कर चुकी थी। फोन की चिंगारती बेल पर किचन की जानिब बढ़ते हुए से कदम रुक गए थे। शायद पप्पो का हो। वो यही क्यास करती फोन सेट की जानिब आई। हेलो फातिमा। रिसीवर कान से लगाते हुए दूसरी जानिब से इस्तफसार किया गया था। ये आवाज, ये लहजा तो वो सैकड़ों में भी पहचान सकती थी, मगर अब क्यों? कितने पल, पहर, मौसम। इसे तो यूं लगता था जैसे सदियों बीत चुकी हों। अब तो इसने मौसमों का और दिनों का, पहरों का हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। अब तो वो अपने नसीब पर साबिर शाकिर होकर तकदीर से समझौता कर चुकी थी। फातिमा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके मुल्तजी लहजे पर वो जैसे अपने हवासों में वापस लौट आई थी। क्यों? लाख चाहने पर भी वो अपना लहजा तल्ख ना कर सकी थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके आवाज में अब इसके दबा दबा सा जोश था जिस पर वो मुतजस्स होते हुए बगैर रुखाई से बोली थी। अपने लिए कोई दूसरा सामिया ढूंढ लो, मुझे अब इतनी फुर्सत कहाँ। वो भला अब इससे मिलना कैसे जा सकती थी? इसका हवाला, इसका नाम, इसकी पहचान तक तो बदल चुकी थी। अब वो बेला मानी कहाँ रही थी? अब तो वो फातिमा जरियाब बन चुकी थी। फातिमा प्लीज, बस एक बार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसने जगह और वक्त बताकर फोन बंद कर दिया। वो कितनी ही देर शशो पंच का शिकार रिसीवर हाथ में थामे खड़ी रही थी और फिर सर झटक कर इसे कॉरिडोर में पटक दिया था। इसका इरादा कहीं जाने का नहीं था। दूसरी जानिब अपने बेडरूम के एक्सटेंशन से इत्तफाकन इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद जरियाब का खून खोल उठा था। वो इससे कितना ही अजनबी और लाताल्लुक सही, मगर वो थी तो इसकी बीवी ना। ऐसी औरतों को इनके खानदान में कारी करार देते हुए सरेआम संसार किया जाता था। तभी वो कमरे में चली आई और उस पर एक जहरखन सी निगाह डालता बाहर निकल गया था। लॉन में टहलते हुए इसकी निगाह और ऊपर उठती और कितने ही पल खामोशी से सिरक गए थे। औरतों के सरेआम संसार करते हो और ऐसे मर्दों के लिए क्या सजा तजवीज़ की है? कोई इसके अंदर से बोला था। इसने झुंझलाकर महक से नजरें हटा ली थी और पाँव पटकता हुआ हवेली से दूर निकल गया था। इसे कल शाम 4 बजे का बेचैनी से इंतजार था। दिन भर वो मामूल के काम निपटाती रही थी, मगर 4 बजते ही इसका दिल मामूल से हटकर धड़कने लगा था। मैं इंतजार करूंगा। इसके लफ्ज़ बार बार समातों से टकरा रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बिलाखिर इसने जाने का फैसला कर लिया था। आईने में अपना आखिरी जायजा लेने के बाद वो हवेली से बाहर निकल आई थी। आज इसने कोई खास बनाव इजहार नहीं किया था। वो इस वक्त अबाया के ऊपर स्याह हिजाब लपेटे हुए थी। मतलूबा जगह पहुंचकर इसे मानिक से अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई थी, जिसमें वो अपनी मोहब्बत का मान हार चुकी थी। मानिक ने इसे कितना मायूस किया था, मगर शायद इसने कहीं ज्यादा मायूस तो वो इसे कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। एक यकसर अजनबी मर्द ने इसे किसी तलाश में सरगिर्दा देखा तो उठकर करीब आया। फातिमा अपनी जगह हैरत का बुत बनी खड़ी थी। मुंह खोले महज देखती ही रह गई। सफेद शलवार सूट में मलबूस
سر پر کروشے کی ٹوپی پہنے ہلکی ہلکی داڑھی والا وہ خوبرو نوجوان کوئی اور نہیں مانک تھا۔ وعلیکم السلام، حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتی ہوئی گویا ہوئی۔ مانک، میرا نام علی ہے، اس کے انداز میں بولا تھا۔ کیا؟ اس کے دل میں چھن سے جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بینچ پر بٹھا لیا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اشارت سے بولا، محترمہ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، دیکھو نام بھی تمہارے برابر کا رکھا ہے۔ یہ سب کیوں اچانک نہیں؟ وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا تھا۔ جب تم مجھے ٹھکرا کر چلی گئی تھی تو میں بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ کتنے ہی دن تمہاری بے وفائی کی روک نے مجھے بستر سے اٹھنے نہ دیا۔ ان دنوں سوزین نے میرا بہت خیال رکھا، پھر وہ شادی پر اصرار کرنے لگی اور جب میں نے دو ٹوک انکار کیا تو اس نے بھری محفل میں مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، تمہارے حوالے سے مجھے ذلیل کیا۔ میرا دل تو اس ملک سے ویسے ہی اچاٹ ہو چکا تھا، میں نے سامان سمیٹا اور برمنگھم چلا آیا۔ میں تمہیں بے وفا کہتا تھا مگر دل تمہاری بے وفائی کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ پہل میں اسے مختلف دلائل دے کر مناتا رہا مگر جب یہ نہ مانا تو میں نے ہار مان لی۔ میں نے حقیقت پسندی سے سوچا کہ تم جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، جس کے لیے میرے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا، تم نے محض ایک مذہب کی خاطر کیسے مجھے چھوڑ دیا؟ ایسا کیا ہے اس مذہب میں جس کی خاطر تم نے اپنی جان سے پیاری چیز، اپنی محبت تک کو قربان کر دیا؟ وہ ایک لمحے کو رکا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بس یہ خیال تھا جو مجھے روز اکساتا تھا کہ میں تمہارے مذہب کا مطالعہ کروں اور جانوں کہ اس میں ایسی کیا کشش ہے جو مجھ سے بڑھ کر تھی، مگر تم تو جانتی ہو کہ میں کتابوں سے کتنا الرجک تھا کہ اتنے ہی میں خود کو ٹالتا رہا، مگر جب بے چینی حد سے صبا ہوئی تو میں جا کر قرآن پاک لے آیا اور تم یقین نہیں کرو گی 36 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے اپنے بیڈ روم میں محصور رہ کر میں نے محض اسے پڑھا۔ وہ جیسے سحر کی اسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ فاطمہ دب بخود اسے سن رہی تھی اور تب میں نے جانا کہ تم نے مجھے کھو کر کیا پایا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلامک سینٹر جوائن کر لیا، 6 ماہ تک وہاں سے احکام شریعت کی تعلیم حاصل کی، خود کو تمہارے قابل بنایا۔ میں آنا چاہتا تھا جب اچانک ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان پر فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ 2 ماہ دن رات میں نے ان کی خدمت کی مگر وہ صحت یاب نہ ہو پائے۔ ان کی وفات کے بعد جائیداد میں ماما اور ٹومی کو ان کا حصہ دینے کے بعد پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا ہوں۔ اور اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسی لمحے زریاب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے انتہائی درشت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے اشارے نکل رہے تھے۔ فاطمہ اسے یوں غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اس پر اس کے بگڑے تیور، اسے جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں اپنی موجودگی کا کیا جواز پیش کرے۔ ایکسکیوز می مسٹر، علی نے اٹھ کر اسے گریبان پکڑ لیا تھا۔ علی یہ میرا شوہر ہے۔ علی کی گرفت وہیں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ بیکی نظروں سے فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ چلو، زریاب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی لیکن اس کا سارا دھیان پیچھے کھڑے علی پر اٹکا ہوا تھا۔ جیپ کے قریب پہنچتے تک وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ زریاب نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر وہ بیٹھنے کا ارادہ موقف کر چکی تھی۔ دور کھڑا علی ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زریاب، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اور اطمینان بھرے انداز نے ایک پل کے لیے زریاب کو ساکت کر ڈالا تھا۔ جو بات وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی، مگر اس کا یہ مطالبہ کسی صورت قابل عمل نہیں تھا۔ ان کے خاندان میں 7 پشتوں تک کبھی کسی مرد نے عورت کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں تمہاری اس حرکت کے لیے تمہیں معاف کر سکتا ہوں مگر طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ناممکن سے بات ہے۔ ایک جھٹکے سے اسے گاڑی میں ڈھکیلتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اتنی اداس کیوں کھڑی ہو؟ لگتا ہے منگنی ٹوٹے کا کچھ زیادہ ہی ملال ہے۔ وہ ٹیرس پر کھڑی خشک اور بے رنگ درختوں سے سوکھے پتوں کو گرتے دیکھ رہی تھی جب وہ اچانک اس کے عقب میں آ کر بولا تھا، انداز ایسا جی جلانے والا تھا کہ وہ سرتا پا سلگ کر رہ گئی تھی۔ دیکھو، بہت برداشت کر چکی ہوں اور میں اب اگر تم نے ایک بھی فضول اور بیہودہ بات کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ جہاں تک برداشت کرنے کی بات ہے وہ تو اب تمہیں تمام عمر کرنا پڑے گا، اور رہی فضول اور بیہودہ بکواس تو ان کے کرنے کا تو جلد ہی باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔ اطمینان سے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے متلاشی نظروں سے پورا لان، بالکونی اور سیڑھیاں تک کنگھال ڈالی تھی۔ وہ غائب تھی اور ڈرائیور بھی خالی گاڑی لیے واپس آیا تھا۔ وہ جا چکی ہے، تو میں سلام کہہ رہی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ زریاب سے میرا نکاح ضرور ہوا تھا مگر ہم آپس میں کسی طرح کا تعلق نہ جوڑ سکے، سو یہ رشتہ کاغذی تک ہی محدود رہا اور اسی پر ختم بھی ہو گیا۔ اب تم سے درخواست ہے کہ زریاب کا بہت خیال رکھنا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک لائن کے سوا باقی سارے جملے اس کے اپنے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد جب اس نے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا اور اس کے دل نے کہا تھا، زریاب شاہ، کیوں زندگی کو سزا دینا چاہتے ہو؟ تقدیر مہربان ہے اور منزل قریب۔ کشتی اگر بھنور سے نکل کر ساحل پر آ ہی چکی ہے تو پھر کیوں ڈبو دینا چاہتے ہو خود کو بھی اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کی خوشیوں کو بھی؟ تم وہ کیوں نہیں کرتے جو سیدھا اور آسان ہے؟ بھلے ہی وہ اعتراف نہ کرے مگر محبت تو تم سے ہی کرتی ہے نا۔ جاؤ فاطمہ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ فاطمہ نے بے یقین نظروں سے اس سے دیکھا اور پھر بھیگی پلکوں سے مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ جس راہ گزر پر دونوں چل رہے تھے اس اختتام پر دونوں کی منزل الگ تھی، سو راستے جدا کیوں کر نہ ہوتے؟ تم نے انہیں جانے کیوں دیا؟ گھر لے کر آتے، پھر ہم دھوم دھام سے ان کی شادی کرتے۔ بس دوسروں کی شادیوں کا شوق ہے تمہیں، جو میں بکواس کر رہا ہوں اس پر کان نہ دھرنا۔ اتنے رومانٹک جملے کے بدلے میں ایسی فرمائش پر اسے تپ نہ چڑھتی تو کیا ہوتا؟ مگر وہاں جو ذرا پرواہ ہو، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، کتنی بار انکار کروں، اب کیا اعتراض ہے تمہیں؟ وہ کھول ہی تو اٹھا تھا۔ میں ایک مصنوعی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ایسے خونخوار انداز میں پرپوز
کرو گے تو میں کیا دنیا کی کوئی بھی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، خفگی سے کہتے ہوئے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ یہ لو، اس نے سرخ گلابوں کا بوکے اور چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اب بھی انکار کیا تو زبردستی سے اٹھا کر لے جاؤں گا، بہت موٹی ہو چکی ہو، ایسی حرکت سے اعتراض ہی کرنا۔ وہ اس کی دھمکی پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ قسم سے مہک، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب تو مجھے کبھی نہیں مل سکو گی۔ اپنی وہ الٹی سیدھی تمام تر حرکتیں یاد ہیں تمہیں؟ وہ تو بس تمہیں جیلس کروانا چاہتا تھا، اور میں جیلس ہو بھی جاتی تھی اگر فاطمہ میری بہن نہ ہوتی۔ اچھا، اور اگر فاطمہ آج بھی ہمارے درمیان ہوتی تو تم ساری زندگی میرے بغیر کیسے گزارتی؟ اور ذریعہ کو اس کا فاطمہ کی حمایت میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہی تو تھی جس نے دونوں کی ہنستی مسکراتی زندگی کے سارے رنگ چڑا لیے تھے۔ تمہیں یاد ہے جہازیب پھوپھا نے کہا تھا کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہو وہ ضرور ملتی ہے، اور فاطمہ کہا کرتی تھی کہ مقدر میں لکھی چیزیں وقت سے پہلے نہیں ملتی۔ ہمارے مقدر میں 2 شادیاں لکھی تھی اور مجھے اپنے وقت کا انتظار تھا، لیکن پیار ایک ہی بار لکھا تھا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ مہک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، سچی، شرمیلی اور محبت بھری مسکراہٹ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے زندگی کے 2 سال تمہارے بغیر برباد کر دیے۔ کاش کہ میں نے اس وقت تمہاری بات مان لی ہوتی جب تم میری آخری بار مجھ سے ملنے آئی تھی۔ علی سے اس کا نکاح ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر اسے ان 2 سالوں کا غم آج بھی تھا۔ تمہارے وہ ماہ و سال ضائع نہیں ہوئے تھے، ان 2 سالوں نے تمہیں ایک اچھا مسلمان بھی تو بنایا تھا۔ اگر تم تب بھی میری بات مان لیتے تو اتنے اچھے باعمل مسلمان کبھی نہ بنتے۔ اور اب اٹھ جاؤ، اذان ہو چکی ہے، ڈائیلاگ آ کر جھاڑ لینا، ابھی تو رات باقی ہے۔ فاطمہ نے بامشکل تمام اسے باہر دھکیلا تھا۔ ہاں، تم سچ کہتی ہو، پھر واقعی میں اتنا اچھا باعمل مسلمان کبھی نہ بنتا، تو گویا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت حکمت ضرور ہوتی ہے، مگر ہم ہی دیر سے سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ مسجد کی جانب تھا، جہاں سے حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ ختم شد۔